السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي إلى آخر الآيات والأحاديث۔ جامع مسجد اہل حدیث شوق نگر اللہ کے قابل احترام ذمہ داران، منتظمین، قابل احترام بزرگوں، مسجد کے امام و خطیب، اسی طرح سے قابل تشجیع حوصلہ مند نوجوان، قابل احترام اور بہنوں، اسی طرح سے عزیز بچوں، ماہانہ اجتماع جو آپ کے ہاں منعقد ہوتا ہے واقعی قابل مبارکباد ہے، اور یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر جو علم کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اس میں کس قدر روحانیت پائی جاتی ہے، اس میں کس قدر اخلاص پایا جاتا ہے، الہیت پائی جاتی ہے، جذبہ خیر پایا جاتا ہے، اسی طرح سے تعبد کا یعنی عبادت کا تصور جو پایا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی اور وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنے میں وہ چیز نہیں پائی جا سکتی ہے۔ اور یہ مسئلہ کسی ایک نقطے کا نہیں ہے، بلکہ تمام تر جدید وسائل جو کچھ بھی ہم استفادہ کرتے ہیں بلا شبہ استفادے کے قابل ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہم بڑی آسانی سے پا جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں، جو چیزیں جس کو ہارڈ کاپی کہا جاتا ہے، کتابیں ہیں، یا جو باقاعدہ مجلسیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں سجائی جاتی ہیں، اس کی جو اپنی افادیت ہے وہ افادیت کبھی بھی آن لائن میں نہیں پائی جا سکتی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داران کو اس کا صلہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ تمام احباب کو، بزرگوں کو، ہماری قابل احترام ماؤں کو، بہنوں کو، عزیزوں کو، نوجوانوں کو اللہ عز و جل اس کوشش پر اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اس کوشش کو اللہ عز و جل شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ میرے لیے بھی سعادت ہے کہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جبکہ برسوں ملاقات نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ سعادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور ذمہ داران کی محبتیں۔ اور میرے لیے سعادت یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ دیر اللہ کی کتاب کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کسی مسئلے کے سلسلے میں، کسی موضوع کے تحت کچھ باتیں کروں۔ ہم سب بیٹھیں، افادہ، استفادہ، سیکھنا، سکھانا، فائدہ پہنچانا، فائدہ اٹھانا، یہ ذکر کی، مذاکرے کی، سیکھنے سکھانے کی مجلس جو منعقد ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ مسئلہ اور موضوع جو آج کے اس اجتماع میں طے کیا گیا ہے وہ جنازے کے احکام اور مسائل سے متعلق ہے۔ جنازے کے احکام مسائل کا جب عنوان آتا ہے تو اس میں کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جنازے میں صرف یہی نہیں ہے کہ اس میں نماز جنازہ ہے یا مثال کے طور پر صرف دفنا دینے کا طریقہ ہے، نہیں، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، اور صحیح معنی میں جنازے کے احکام و مسائل میں جو بڑے موضوعات آتے ہیں، اہم موضوعات آتے ہیں، وہ کم از کم اتنے تو ضرور آتے ہیں کہ وفات ہو جانے کے بعد میت کو غسل کیسے دیا جائے، غسل دینے کے بعد اسے کفنایا کیسے جائے، اور اس کے احکام مسائل کیا ہیں، کفنانے کے بعد صلاۃ جنازہ کیسے اس پر پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد تدفین کیسے ہو۔ یہ چار موضوعات تو بالکل حتمی ہیں، اس سے کسی بھی صورت میں ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات ہیں، مثال کے طور پر موت سے پہلے کے جو حالات ہوتے ہیں، جاگنی کا عالم، احتضار جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی مرنے سے پہلے جو نازک حالات ہوتے ہیں،
اس وقت کے حالات، اس وقت کے آداب، اس وقت کے احکام اور مسائل. اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اور حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں، کہ آدمی کی وفات جب ہوتی ہے تو وفات سے پہلے عام طور پر مثال کے طور پر صحت خراب ہو گئی، بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر صورتحال یہ بنتی ہے کہ انسان کی موت ہو جاتی ہے. اچانک موتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر یہ معلوم ہے کہ وفات سے پہلے آدمی کی طبیعت خراب ہے، ایڈمٹ ہے، ہاسپٹل میں ہے، کوئی مرض لاحق ہے، اور جس سے مثال کے طور پر آدمی صحت مند نہیں ہو سکا اور اس کے بعد وفات ہو گئی. تو اس کے بھی کچھ احکام و مسائل ہیں. ایسے ہی دفنانے کے بعد بھی کچھ مسائل ہیں، تعزیت وغیرہ کے مسائل ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام باتوں میں سے صرف 4 باتوں پر گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے بھی وقت بہت زیادہ درکار ہے. وقت بہت نازک ہے، اور وقت بہت زیادہ مطلوب ہے اس کے اندر. اور یہ عنوان ایسا عنوان ہے جو کسی تقریر کا عنوان نہیں ہے، کسی کتاب کا عنوان نہیں کہ ہم کوئی تقریر کریں گے، کوئی آپ کے سامنے خطاب کریں گے، بلکہ یہ مسائل کا علم حاصل کرنے والا موضوع ہے. اس کے اندر باریک باریک مسائل ہیں، یہاں کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، اس کی کیا دلیلیں ہیں، اس میں کیا غلط ہوتا ہے، کیا صحیح ہوتا ہے. اس طرح سے تو ایک مذاکرے کی مجلس ہے یہ. تو یہ فقہی مسئلہ ہے، احکام سے متعلق موضوع ہے، اس لیے یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ان باتوں کو صحیح دلائل کی روشنی میں، سلف امت کے صحیح موقف کی روشنی میں، اور راجح اور مستند اور معتبر موقف کی روشنی میں یہ باتیں آپ کے سامنے اللہ عز و جل عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس حوالے سے جو معلومات ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. موت کسی کی جب ہو جائے تو اب یہ مسئلہ عام طور پر پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی کو ڈھونڈو، کسی کو تلاش کرو، آخر نہلانے والا کام کون کرے گا. یعنی اب سماج میں، سوسائٹی میں، محلے اور علاقے میں کچھ پروفیشنل لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے جو نہلانے وغیرہ کا کام کرتے ہیں. اور جب تلاش کیا جاتا ہے تو عام طور پر ایسے لوگ ملتے ہیں جو نہ عقیدے کے اعتبار سے درست ہوتے ہیں، نہ منہج کے اعتبار سے درست ہوتے ہیں، نہ ان کا عقیدہ درست، نہ ان کے یہاں سنت کا اہتمام، بلکہ عام طور پر بدعات، خرافات، رسم و رواج کے انداز اور دیکھی دیکھا طریقے اور خاندانی اور روایتی انداز میں جو چیزیں ان کے پاس ہیں اسی انداز سے وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کفن کا مسئلہ پیش آتا ہے. تب بھی یہ ہوتا ہے کہ کفن پہنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ مردے کو نہلانے کے لیے کوئی پروفیشنل آدمی آئے گا اور وہی وہ کام کرے گا. بہت آسان سی چیز ہے، ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے. جب بھی کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی بھی تو مسلمان بھائی کھڑے ہو جائیں، تو بہنیں کھڑی ہو جائیں اس کو نہلانے کے لیے، ہے کہ نہیں. ایسے کفن کا مسئلہ ہے، ایسا لگتا ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آخر کفن کا کپڑا کیسے کاٹا جائے اور وہ کفن کیسے پہنایا جائے، اس میں کتنی ٹکڑے ہوں گے، کتنے اس کے اندر حصے ہوں گے، اور پھر کیسے کیسے پہنایا جائے. ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل کوئی مسئلہ ہے. اور پھر یہی مسئلہ میرے بھائیوں کفنانے کے بعد کفنانے وغیرہ کا نماز جنازہ، چونکہ اس کا تعلق صرف اور صرف علماء سے ہے، اس لیے اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے. جنازہ جو حاضر ہو جائے گا تو نماز پڑھانے والا جنازے کی نماز پڑھا دے. لیکن یہ جنازے کو غسل دینے کا مسئلہ، اس کو کفنانے کا مسئلہ، یہ 2 مسئلے تو بہت ہی زیادہ پیچیدہ مانے جاتے ہیں. وفات ہو جائے تو سب سے پہلے مسئلہ یہ آتا ہے کہ کون نہلائے گا، کون کفنائے گا. تو اس کے لیے وہی لوگ تلاش میں کرنے کے بعد ملتے ہیں جو عام طور پر اللہ ماشاءاللہ ورنہ عام طور پر نہ وہ عقیدے کے اعتبار سے درست ہوتے ہیں اور نہ وہ میرے بھائیو سنت اور دین کے احکام و مسائل کی صحیح معلومات کے اعتبار سے معتبر ہوتے ہیں. اور وہی لوگ آ جاتے ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، یا بعض لوگ جانتے بھی ہیں تو ایک خوف سمجھتے ہیں، ڈرتے ہیں، جاننا نہیں چاہتے، حاضر نہیں ہونا چاہتے. ہو جائے گا مردے کو نہلانے کے لیے، کون جائے گا مردے کو اپنانے کے لیے، اس طرح کی چیزیں لوگ سوچتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت ہی زیادہ آسان مسئلہ ہے. سنت کے مطابق ہم اگر اس کا طریقہ سیکھ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تفصیل یعنی مردے کو نہلانا، ایسے ہی مردے کی تکفین، تجہیز، تکفین، اس کی تیاری کرنا، اس کو کفن پہنانا، اور اس کے بعد پھر اسے جنازے کی نماز پڑھ کر کے یعنی تدفین کرنا، یہ سارے مسائل بہت آسان ہیں. یہ مشکل نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بہت باریک چیز ہے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے عام طور پر جاننا مشکل ہے. اس کے لیے چند لوگ ہوں گے، وہی جانیں گے، وہی یہ کام کر سکتے ہیں.
ہر مسلمان مرد کو یہ کام معلوم ہونا چاہیے، ہر خاتون کو یہ کام معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی کسی بہن کی وفات ہو تو وہ فوراً تیار ہو جائے، غسل دینے کے لیے 2 بہنیں تیار ہو جائیں، 3 تیار ہو جائیں، کفن پہنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسے مردوں کے یہاں میں کوئی کسی کی وفات ہو جائے تو ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ تیار رہیں، کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ کپڑوں کی تعداد، کفن کیسے پہنایا جائے گا، اگر ابھی کفن منگانا ہو نا، جو پروفیشنل دکانیں ہیں جہاں سے کفن لایا جاتا ہے، وہاں سے کفن خرید کر کے لایا جائے تو اس کے ٹکڑے گن گن کے آدمی تھک جاتا ہے، کتنے ٹکڑے ہیں، کس کس کام میں استعمال ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ مطلب کوئی بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے، بڑا پیچیدہ، جس کو چند ہی لوگ جان سکتے ہیں، بقیہ لوگ نہیں جانتے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں مسئلے اتنے آسان ہیں، کیونکہ زندگی اور موت سے تعلق، موت تو ہونی ہے، صبح شام ہم میں سے کسی کی موت ہوتی ہے۔ مسلم سماج میں، مسلم سوسائٹی میں موت ہوگی تو کیا کریں گے میرے بھائیوں؟ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کی موت ہوئی ہے تو سارے مسلمانوں کو غسل دینے کا طریقہ، کفن کا طریقہ، تکفین کا طریقہ، تدفین کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ بہت عام سی چیز ہے یہ، سب کو معلوم ہونا چاہیے، کوئی موٹا باریک مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلدی ہی رکھوں گا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ موضوع بہت لمبا ہے، بہت طویل ہے، بہت اہم ہے، لیکن بہت طویل بھی ہے۔ کہیں 2 3 بار 4 بار جو ہے اس سلسلے میں ورکشاپ ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ جو ہم مسائل بیان کرتے ہیں، مسائل بیان کیے جانے کے بعد پھر اس کی عملی مشق بھی کی گئی۔ مثال کے طور پر کفن کاٹنے کا طریقہ کاٹ کر کے بتایا گیا کہ کیسے کیسے کفن پہنایا جا سکتا ہے نا، وہ ساری چیزیں لائی گئی۔ غسل دینے میں کیا طریقہ ہوگا، اس کا بھی پریکٹیکل ڈیمو یعنی عملی اس کی یعنی تصویر پیش کی گئی۔ تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگ گئے، تو وقت طلب موضوع ہے، لیکن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلدی ان مسائل کو بیان کروں گا، اور آپ سنتے جائیں، ذہن میں بٹھاتے جائیں، اور اگر کہیں کوئی اشکال رہ جائے، کوئی دشواری رہ جائے، اور یہ حتمی بات ہے کہ بعض مسائل رہ جائیں گے جو آپ پوچھیں گے یا یاد دلائیں گے تو وہ چیزیں یاد آئیں گی، اور اسے پھر اس طرح سے مکمل کیا جا سکے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو جنازے کے احکام، مسائل کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ابھی حافظ صاحب نے اشارہ کیا کہ عام طور پر سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رسم و رواج کے قبیل سے ہیں، بدعات کے قبیل سے ہیں، منکرات کے قبیل سے ہیں، جو جنازے کے مختلف مراحل میں داخل ہو گئی، موت کے ٹائم پر داخل ہو گئی ہیں، غسل دینے کے وقت داخل ہو گئی ہیں، کفن پہنانے کے وقت داخل ہو گئی ہیں، نعش کو قبرستان لے جانے کے درمیان داخل ہو گئی ہیں، اس کے بعد کفنانے کے درمیان بہت ساری بدعات داخل ہو گئی ہیں، دفنانے کے بعد بھی بہت ساری بدعتیں ہیں جو رائج ہیں عوام میں، خواص میں۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ حقیقت میں بہت پیچیدہ ہے، یہ ساری باتیں جو تفصیل طلب ہیں، وقت طلب ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی وہ کتاب اللہ کے دلائل، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، اور جن کی صریح دلیلیں کتاب و سنت میں نہیں ہوں گی، اس سلسلے میں امت کے علماء اور فقہاء، علماء مجتہدین، کبار فقہاء، ائمہ اسلام کی اجتہادات کی روشنی میں اور ان کے راجح موقف کی روشنی میں وہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ میں شروع یہیں سے کرنا چاہتا ہوں کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو بہت سارے آداب ہیں ان سب میں داخل ہونے سے وقت کافی چلا جائے گا، اس لیے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے براہ راست اسی پر جنازے کے احکام، مسائل جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی وفات ہو گئی ہے اب غسل دینے کا کام شروع کرنا ہے، یہاں سے میں گفتگو شروع کرتا ہوں، اور یہ باتیں انشاءاللہ پوائنٹ وائز آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ، اس میں وہ ساری باتیں آئیں گی جو ہمیں کرنا ہے، جو بھی ہمیں کرنا ہے وہ ہم اس کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے جائیں۔ پہلا کام، سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ میت کو کسی ایسی چارپائی پر یا تخت پر لٹا دینا چاہیے جہاں دوسرے لوگ اسے نہ دیکھ رہے ہوں، دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر کے، یعنی پردے میں اسے کسی چارپائی پر لٹا دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مردہ ہے نا، زندہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو سنبھال لے، ہے نا، اپنی ستر پوشی کا خیال کر پائے، تو مردہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے کسی چارپائی پر اور کوٹ میں، پردے میں کر دیا جائے،
تاکہ لوگوں کی نگاہیں نہ پڑے. اور اگر اوپر سے بھی نظر آنے کا مسئلہ ہو تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ اوپر بھی چھپا ہوا ہو, اوپر بھی ہے نا, مطلب اوپر سے بھی پردہ ہو. ایسا نہیں کہ چار طرف سے ہو, اوپر سے بھی پردہ ہونا چاہیے تاکہ پورے طور پر پردہ رہے. چاہے وہ کوئی گھر کے اندر کی جگہ ہو, کوئی خیمہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے, وہاں ہونا چاہیے. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ میت کے پاس صرف وہ لوگ رہیں جو غسل دینے والے ہیں یا غسل دینے والوں کے مددگار لوگ ہیں. جیسے ایک آدمی نہیں بلکہ 2 آدمی کم از کم غسل دینے والے رہیں, اور 1 سے 2 آدمی اور مثلا پانی لانا ہے یا پتے لانے ہیں یا صابن لانا ہے یا اور کوئی کپڑا دینا ہے لانا ہے. اس کام کے لیے مدد کرنے میں جو 1-2 لوگ ضروری ہوں. الغرض وہی لوگ مردے کے پاس رہیں جو مردے کو نہلانے یا نہلانے میں مددگار کی حیثیت سے ہوں. ایکسٹرا لوگ, اضافی لوگوں کا وہاں پر رہنا درست نہیں ہے نا, کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عیب ہو میت کے جسم میں جسے وہ اپنی زندگی میں چھپاتا رہا ہو, لیکن اب وفات پا چکا ہے تو اب وہ کیسے چھپائے گا. ظاہر ہے کہ غسل دینے والوں کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز آ سکتی ہے, تو انہی لوگوں کے سامنے صرف آئے جو غسل دینے والے ہیں, ہے نا. ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے سامنے وہ عیب نہیں آنا چاہیے. اور جو لوگ غسل دے رہے ہیں ان کے سامنے اگر کوئی عیب کی چیز دکھائی دے رہی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جیسے وہ ایک زندہ مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں, ڈالنا چاہیے, ایسے ہی ایک وفات پانے والے شخص مسلمان کے عیب پر بھی پردہ ڈالے. کوئی بھی چیز باہر نہیں آنی چاہیے. وہ امانت ہے جو ان کی نگاہوں سے گزر رہی ہے یا ان کے ہاتھوں سے گزر رہی ہے یا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں, وہ امانت ہے. کسی کے پاس کسی کے سامنے وہ چیز بیان نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری ہے. اچھا, یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وفات پانے والے شخص کے چہرے کو دیکھ کر کے یا اس کے جسم کو دیکھ کر کے اچھے کا احساس ہو یا برے کا احساس ہو. جب ایسا لگتا ہے کہ چہرہ کالا ہوتا جا رہا ہے, جب ایسا ہوتا ہے کہ بالکل چہرہ حشاش بشاش ہے, خوبصورت ہے, ایسا لگتا ہے کہ ابھی بات کرے گا, زبان کھول دے گا, تو کبھی محسوس ہوتا ہے. تو جو بھی کیفیت محسوس ہو, بشارت کی چیز لگ رہی ہو یا مثال کے طور پر غیر مناسب ماحول لگ رہا ہو, دونوں صورتوں میں ہمارے لیے کچھ آداب ہیں. آداب کیا ہیں؟ نہلانے والوں کو چاہیے کہ اگر کوئی چیز غیر مناسب محسوس کرتے ہیں تو وہ کسی کو بیان نہ کریں, کسی کے سامنے شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی خوشخبری کی چیز دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ چمک رہا ہے, چہرہ روشن ہے اور حشاش بشاش دکھائی دے رہا ہے, تو بشارت کی چیز, خوشخبری کی چیز کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اسے بیان کریں کہ ماشاءاللہ ہم نے فلاں کو غسل دیا, اللہ اس پر رحم فرمائے, بہت خوبصورت, بہت اچھا چہرہ حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا, ایسا لگتا تھا کہ چہرے کے اوپر نور برس رہا. تو اگر اچھائیاں دیکھیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لیکن کسی بھی طرح کی کوئی چیز ایسی دیکھیں جو غیر مناسب ہو تو اسے بالکل شیئر کرنا, کسی کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں ہے. یہ چیز ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے. تیسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اب کیونکہ جب وفات ہو جاتی ہے, جان نہیں رہ گئی اور سارے اختیارات چھن گئے, تو اب انسانی اعضاء جو ہے نا, ہاتھ پیر وغیرہ, یہ سب سخت ہو جاتے ہیں, کڑک ہو جاتے ہیں. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت غسل دینے کے وقت اور غسل دینے سے پہلے, یعنی جب وفات ہو گئی تھی, وفات ہو جانے کے بعد بھی اور اس وقت بھی اگر ممکن ہو تو نرم کرنے کا حکم ہے. نرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعضاء ہیں ان اعضاء کو یوں ہلا لیا جائے, ہے نا. ہاتھ جو ہیں ایسے اگر چھوڑ دیا جائے گا تو اکڑ جائیں گے, اس لیے ایک بار یوں گھما کر کے اس کو سیدھا کر دیا جائے, ایسے پھیلا کر کے ایسے کر دیا جائے, اس ہاتھ کو بھی ہے نا ایسے ایسے کر دیا جائے, دائیں بائیں کر دیا جائے, پیروں کو وہ فولڈ کر دیا جائے, پھر اس کے بعد کھول دیا جائے تاکہ وہ نرم ہو جائے. کیونکہ غسل دینے کے وقت ضرورت پڑ سکتی ہے نا, کپڑے اتارنے کے وقت ضرورت پڑ سکتی ہے اور پڑتی ہی ہے, کفن پہنانے کے وقت ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ جب یہ اعضاء اور جوارے کو نرم کر لیا گیا ہوگا تو بعد میں یہ کرنا آسان رہے گا. لیکن اگر وہ پہلے ہی سخت ہو چکے ہوں گے تو پھر یہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو اگر یہ کر لینا ممکن ہو تو کر لیا جائے, اور اگر ناممکن ہو تو نہ کیا جائے. اور اگر نہ کیا گیا ہو اور اب ضرورت پڑی ہے تو ہاتھ پیر سخت ہو چکے ہیں تو
زبردستی یا سختی کے ساتھ وہ کام نہ کیا جائے، جتنا ممکن ہو اتنی آسانی کے ساتھ اس کا جسم کا ہے نا، جسم کے ساتھ اچھا سے اچھا معاملہ کیا جائے، نہلانے کے وقت بھی، کفنانے کے وقت بھی، بلکہ اس سے پہلے کپڑا اتارنے کے وقت بھی، کیونکہ جسم کڑک ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم سختی کریں گے تو یہ اذیت کی چیز ہوگی، تکلیف پہنچانے والی بات ہوگی، اور مومن جیسی زندگی میں محترم ہے ایسے ہی وفات کے بعد بھی محترم ہے۔ زندگی میں تکلیف دینا جائز نہیں تھا، ایسے ہی وفات کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے میت کو تکلیف ہو، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا جناب، اس کے بعد اب یہ تو کام ہو گئے، اب اس وقت براہ راست غسل دینے کا کام، غسل دینے کا عمل شروع ہوگا۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ جو لوگ غسل دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اچھا انہیں چاہیے کہ وہ غسل دینے کے آداب، اس کے طریقے، اس کی سنتیں، اس کے احکام جانتے ہوں۔ اچھا یہ سب باتیں بھی بتانی چاہیے، لیکن وقت بچانے کے لیے وہ سب نے چھوڑ دیا ہے کہ میت کو غسل دینا کتنی فضیلت کا کام ہے، میت کو کفنانا کتنی فضیلت کا کام ہے، میت کو دفنانا کتنی فضیلت کا کام ہے۔ بہت بڑی بڑی فضیلتیں صحیح روایات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی ہے، تو یہ ہم جانیں کہ یہ بہت نیک کام ہے، فضیلت کا کام ہے، اجر اور ثواب ملے گا اس کے اوپر، اس لیے ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ کام کیا کرنا ہے؟ غسل دینے سے پہلے ظاہر ہے کہ کپڑے ہیں نا، جو کپڑے انسان پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کو نکالنا ہے، کپڑے اتارنے ہیں۔ کپڑوں کو اتارنے سے پہلے جسم کے اوپر کوئی چادر ڈال دی جائے، کم از کم اگر پورے جسم پر نہیں، مرد کا جسم ہے، مرد کی وفات ہوئی ہے تو اگر پورے جسم پر نہیں تو کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں تک، کم از کم اتنے حصے پر کوئی چادر، کوئی کپڑا ڈال دیا جانا چاہیے، اور اس کے نیچے سے یعنی کپڑے کو یوں اوپر رکھ کر کے بغیر نظر پڑے ہوئے اس کے کپڑوں کو اتارنا چاہیے۔ اوپر قمیص ہے تو وہ اتاری جا سکتی ہے کہ نہیں، لیکن نیچے مثال کے طور پر جو کپڑا انسان نے پہن رکھا ہے، لنگی ہے یا مثلا پائجامہ ہے یا اور کوئی لباس ہے، تو اس کو اتارنے کے لیے سطر پوشی ضروری ہے۔ یہ کام کیا جائے۔ اچھا، یہ کام کرنے سے پہلے جو لوگ غسل دینے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پر بھی کوئی کپڑا باندھ لیں، یا کوئی کپڑے کو تھیلے کی شکل میں یا گلوز کی شکل میں بنا لیں، اور بنا کر کے اسے ہاتھ اس میں داخل کر کے اسے باندھ لیں، تاکہ یہ ہاتھ براہ راست شرمگاہ پر نہ پڑے، براہ راست بلا حائل ہے نا، ڈائریکٹ جو ہے انسان کا ہاتھ شرمگاہ کے اوپر نہ پڑے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کپڑے اتارنے کے وقت بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، غسل دینے کے وقت تو لازماً یہ مسئلہ ہو جائے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور یہ چیز جیسے حدیث میں آیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی زندہ یا مردہ کی ران کی طرف دیکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ ران جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ شرم کی جگہ ہے، ستم کی جگہ ہے، اس لیے نہ زندے کی ران پر ہماری نظر پڑنی چاہیے، نہ مردے کی ران پر ہماری نظر پڑنی چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اب اس کے کپڑے اتار لیے گئے، میت کے کپڑے چادر اوپر رکھ کر کے نیچے ہی اتار دیے گئے، اور یہ اب ساری امت کے لیے ہے کہ ساری امت، مردوں کے، عورتوں کے جنازوں میں یا غسل دینے میں یہ سنت اللہ کے نبی کی ہے کہ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں انسان اسے اتار دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگ اپنے مردوں کو جب نہلانے کا ٹائم آتا تھا تب تو ہم کپڑے اتار دیا کرتے تھے، جو کپڑے مردے پہنے رہتے تھے ہم اتار کر کے غسل دیا کرتے تھے، لیکن اب یہ امت کا مسئلہ نہیں ہے، امت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، تو آپ کو غسل دینے کے لیے ہم کیا کریں؟ کیا آپ کے کپڑے بھی ویسے اتاریں جیسے ہم اپنے مردوں کے کپڑے اتار دیا کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے نبی کے ساتھ ویسا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان گفتگو ہوئی، اور بہرحال صحابہ کرام کو اس بات کا علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، بلکہ آپ کو آپ کے کپڑوں کے ساتھ غسل دیا جائے گا۔
آپ کے جسم پر پانی ڈالا جائے گا، بیری کے پتے والا پانی ڈالا جائے گا، ہے نا، صفائی ستھرائی کے لیے، تاکہ بدبو وغیرہ، بدبو اللہ کے نبی کے جسم میں تو ویسے بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہلانے کے جو آداب میں ہے وہ کیا ہے، پتی، سلم کی پتی، بیری کا پتا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کوئی ضروری نہیں ہے، آج صابن وغیرہ آ گیا ہے، شیمپو آ گیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملے تو وہی سنت ادا کی جائے، کوئی بات نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن اگر وہ نہ ملے تو کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کی جو صابن اور شیمپو وغیرہ ملتے ہیں اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو پانی ڈال کر کے آپ کے کپڑوں سمیت ملا گیا تھا، کپڑوں سمیت ملا گیا تھا، آپ کے کپڑے اتارے نہیں گئے تھے۔ بہرحال تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی کے موقع پر تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ آپ کے کپڑے اتارنے ہیں یا نہیں اتارنے ہیں، کیونکہ ہم اپنے مردوں کو نہلانے کے لیے تو کپڑے اتار دیتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عام حکم امت کے لیے کیا ہے، ان کے کپڑے اتار دیے جائیں، کپڑے اتار کر کے انہیں غسل دیا جائے۔ اگلا کام یہ کرنا ہے کہ ناخون وغیرہ اگر بڑے ہوں تو ناخون بھی کاٹا جائے، یہ بھی غسل دینے میں، صفائی کرنے میں شامل ہے، غسل دینے میں، صفائی کرنے میں شامل ہے۔ ایسے اگر مرد ہو اور مونچھیں بڑی ہوں تو مونچھوں کو بھی کاٹ دیا جائے، یہ بھی صفائی کا حصہ ہے، اور صفائی کا، ستھرائی کا، خوبصورتی کا حصہ ہے۔ جیسے زندگی میں مونچھیں اگر بڑی ہو جائیں تو گھن آتی ہے، ایسے ہی وفات کے بعد بھی یہ ایمان والے کا احترام ہے، اللہ کے دین کے ایک مومن کا احترام ہے، ایک مومن کی تعظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ہمیں سکھلائی۔ بہرحال اس کے بعد ہمیں اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اب میت کا جو جسم ہے، میت کا جسم، اس کے جسم کو اس کے پیٹھ کی طرف کے نیچے ہاتھ ڈال کر کے تھوڑا سا یوں اٹھایا جائے، ایسے نہیں کہ بیٹھانے کے برابر کر دیا جائے، تھوڑا سا اٹھایا جائے ہلکا سا، اور اس کے بعد پیٹ پر ہاتھ پھیرا جائے، تاکہ اگر کوئی گندگی وغیرہ نکلنے والی ہو مثال کے طور پر تو وہ ابھی نکل جائے، کیونکہ غسل دیں گے، پانی ڈال دیں گے، صفائی کر دیں گے، پھر اس کے بعد گندگی اگر مثال کے طور پر خارج ہوتی ہے کہیں سے کوئی نجاست، تو پھر اس کے بعد پھر وہ کام نئے سرے دہرانا پڑے گا، صفائی کا کام، غسل دینے کا کام۔ اس لیے پہلے ہی یہ کام کر لینا چاہیے، دیکھ لیا جائے۔ اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اسے پانی مار کر کے، پانی بہا کر کے اسے صاف کر لیا جائے۔ اگر بار بار نکل رہی، مسلسل نکل رہی ہے اور پانی کے ساتھ بار بار وہ چیز آ رہی ہے تو ایسی صورت میں کاٹن وغیرہ کا استعمال کر کے اس جگہ کو بند کر دیا جائے۔ تو شرمگاہ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی زخم وغیرہ لگا ہو تو زخم کی کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، یا اور بھی مسائل ہیں، آج کل پوسٹ مارٹم وغیرہ کے مسائل بھی ہیں، یا اور آپریشن وغیرہ کے حالات بھی ہوتے ہیں، تو اگر کہیں سے بھی کوئی سی چیز ہو تو اسے کاٹن وغیرہ سے، روئی وغیرہ سے بھر لیا جائے۔ بہرحال یہ کرنے کے بعد اب جب یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ اب کوئی نفاقی گندگی وغیرہ نکلنے کا مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب ہمیں اگلا قدم بڑھانا ہے، وہ یہ ہے کہ نہلانے والے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا یا کوئی گلوز وغیرہ پہن لیں، اور اس کے بعد ہے نا دستانہ وغیرہ پہن لیں، اور اس کے بعد غسل دینے کا کام شروع کریں۔ پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا کام یہ کرنا پڑے گا، کپڑا اس کی شرمگاہ پر موجود ہوگا، کپڑے کے نیچے سے ہی یہ کام کرنا ہے۔ ہم جب نماز کے لیے ہے نا، عبادت کے لیے پاکی حاصل کرتے ہیں تو پہلا کام استنجا کرتے ہیں، یعنی پیشاب پخانے کی گندگی کو ہم صاف کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پوری پاکی حاصل ہو جانے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر اگر ہمیں ایسا غسل کرنا ہو جو غسل واجب ہے، مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر جنابت وغیرہ کا غسل ہے، تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے ہم گندگی شرمگاہ کی صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کرتے ہیں، جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم غسل کرتے ہیں۔ تو وہ طریقہ، وہ کیفیت یہاں بھی ہمیں برتنی ہے مردے کو غسل دینے میں۔ سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ پانی ڈال کر کے، پانی بہا کر کے ہے نا، اسی کاغذ کپڑے کے نیچے سے ہے نا ہمیں استنجا کرانا ہے، یعنی پیشاب بہانے کی جگہ پر کوئی گندگی ہے تو اسے صاف کرنا ہے، پانی ڈالنا ہے، صابن والا پانی ڈالنا ہے، شیمپو والا پانی ڈالنا ہے، اور ڈال کر کے ہے نا 2 بار 3 بار 4 بار جتنی بار ضرورت ہو، بہرحال شرمگاہ کے حصے کو پہلے نمبر پر پاک صاف کر لینا ہے، جب کوئی بھی گندگی باقی نہ بچے۔ اور یاد رہے کہ اس پورے پروسیجر میں، پورے پروسیس میں ہمارا ہاتھ کبھی بھی براہ راست شرمگاہ پر نہیں لگنا چاہیے۔ اسی لیے جو دستانہ پہنے ہوں نہلانے والے وہ موٹے کپڑے کے ہوں، ہے نا، جیسے ٹاول وغیرہ کا کپڑا ہوتا ہے، موٹا کپڑا، تاکہ بالکل بھی احساس نہ ہو
ہاتھ کے استعمال میں نہلانے میں کہ شرمگاہ پر ہاتھ لگا ہوا ہے. یہ چیز. اچھا اب یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد جو ہے یہ جو دستانہ پہن کر کے شرمگاہ کو صاف کیا گیا ہے. اب شرمگاہ کی صفائی کے بعد دستانے پھینک دیے جائیں اور دوسرا دستانہ استعمال کیا جائے بقیہ غسل دینے کے لیے, کیونکہ شاید کوئی اجازت کوئی گندگی رہی ہو تو وہ کپڑے میں لگ چکی ہوگی, دستانے اسے پھینک دیا جائے, دوسرا پہن لیا جائے. دوسرا پہننے کے بعد اب ہمیں غسل دینے کا کام کرنا ہے. اس کی دلیل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا تھا صحابہ نے غسل دیا تھا تو انہوں نے آپ کے کپڑوں سمیت آپ کے جسم کو ملا تھا. تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ملنے والے کپڑے کے ساتھ جسم کو ملیں, چاہے وہ کپڑا جسم پر جب نہیں ہے کیونکہ کپڑے اتار دینا ہے تو غسل دینے والوں کو چاہیے کہ ان کے ہاتھ پر کپڑا ہو تاکہ اس کے ذریعے سے مل کر کے غسل دیں. علماء نے یہاں سے استدلال کیا ہے. اچھا یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد مردے کو ویسے ہی غسل دینا, ویسے ہی وضو کرانا ہے جیسے نماز کے لیے وضو ہم کیا کرتے ہیں یا وہ زندگی میں کیا کرتا تھا. وضو میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, کچھ باقی نہیں ہے. صبح شام الحمدللہ ہم بار بار وضو کرتے ہیں, وضو کا طریقہ ہم جانتے ہیں. تو بہرحال وضو جیسے نماز کے لیے باقاعدہ وضو ہوتا ہے ایسے ہی باقاعدہ اسے وضو کرایا جائے گا. اور جیسے پہلے ہم دائیں سے شروع کرتے ہیں پھر بائیں کی طرف جاتے ہیں, ایسی تمام چیزوں میں ہاتھ میں پیر میں تمام چیزوں میں پہلے دائیں کا پھر اس کے بعد بائیں کا, یہ طریقہ ہمارا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب آپ کی بیٹی کی وفات ہوئی تھی اور انہیں غسل دے رہی تھی خواتین صحابیات, تو آپ نے ام عطیہ سے کہا تھا ابدأن بمیامینها ومواضع الوضوء منها, دائیں طرف سے شروع کرو اور وضو کی جگہوں سے شروع کرو, جہاں جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں پہلے اسے دھو, اور داہنے کو پہلے کرو بائیں کو اس کے بعد دھو. یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. اب ظاہر ہے کہ وضو کے اندر نیت بھی ہے تو غسل دلانے والے وضو کرانے والے نیت کر لیں, اور ایسے ہی وضو کرانے کی بھی نیت کریں, اور ایسے ہی غسل دینے کی بھی نیت کریں, بسم اللہ کہیں. اس کے بعد میرے بھائیوں ہاتھ کو اس کے 3 مرتبہ دھوئیں, ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھلا دیں. اور اس کے بعد جیسے میرا تفصیل یہ خلاصے کلام ہے کہ جیسے ہم وضو کرتے ہیں وہ سارا وضو, کلی کا مسئلہ آئے گا, کلی بھی کرائی جائے گی. اگر ایک کلی تو نہیں کرا سکتے, کیسے وہ پانی منہ میں جائے گا, پانی منہ سے باہر نکلے گا. تو علماء کہتے ہیں کہ کپڑے کا ٹکڑا لے لیا جائے انگلی میں, اور اس کے بعد اسے پانی میں بھگا کر کے اور ہونٹوں کے اندر جیسے کلی ہم کرتے ہیں نا دانتوں پر اسے مل لیتے ہیں, ایسے مل دیا جائے 1 سے 2 بار دوسرے پانی کو بدل کر کے, تو کلی کرنے کی جگہ پر ہو جائے گا. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں ناکوں کو بھی صاف کرتے ہیں, لیکن وہ ہم نہیں کر سکتے اب, تو بہرحال کپڑے کو بھگا کر کے یوں ناک کو ہے نا صاف کر دیا جائے جتنا ممکن ہو. اللہ کے نبی کیا فرمائے, اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. ساتھیوں امت کے لوگوں, جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جتنا تم سے ہو سکے اتنا تم ضرور کرو, جتنا ممکن ہے, جتنا پاسبل. اب جتنا پاسبل اتنا کرنا, جو نہیں ممکن ہے کوئی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بس سے باہر, تو یہ کام کر لیا جائے. اس طرح سے سارے اعضاء وضو کو دھل کر کے وضو کا کام مکمل کر لیا جائے. جب پورا وضو ہو جائے, دائنا پیر 3 مرتبہ, بائنا پیر 3 مرتبہ, ہے نا, سب کچھ دھلا کر کے مکمل ہو جائے, تو اب اس کے بعد جسم کو دھونے کی باری آتی ہے. جسم کو دھونے کی باری آتی ہے. پانی جو لایا گیا ہو غسل دینے کے لیے, جیسا کہ بات پہلے آ چکی ہے, اس کے اندر چاہے قرض کا پتا ہو, سلم کا پتا ہو, ہے نا, بیری کا پتا ہو, جس کے ذریعے سے غسل دیا گیا تھا. اگر وہ سب ہو تو ٹھیک ہے, اور نہیں ہو تو صابن اور شیمپو استعمال کر لیا جائے. وہ پانی لایا جائے جس کے اندر صابن یا شیمپو ملایا گیا ہو, اور خوب اس کو جھاگ تیار کی جائے تاکہ کسی بھی طرح کی بدبو نہلانے کے بعد جسم سے نہ آنے پائے. یہ اس کا مقصد ہے. بہرحال نہلانے کے لیے سب سے پہلا کام سر سے شروع کیا جائے, سر سے شروع کیا جائے, کیونکہ سر سب سے زیادہ فضیلت والا پرزہ ہے, اور سر میں جتنے پرزے ہیں وہ سب سے زیادہ اہم پرزے ہیں. اس لیے شروعات کہاں سے ہوگی, سر سے ہوگی. تو سر سے شروع کیا جائے. پہلے سر کا دایاں حصہ, یعنی مثال کے طور پر یہ جسم ہے دائیں طرف, تو پہلے دائیں طرف سے شروع کیا جائے. دائیں طرف کا اوپر والا حصہ, یہ حصہ, اس کے بعد یہ دایاں ہاتھ, اس کے بعد یہ سینے کا حصہ, اس کے بعد دائیں پیر کا حصہ, اس طریقے سے کیا جائے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد کروٹ کر کے پھر وہی حصے پیچھے سے بھی دھوئے جائیں، دائیں طرف والے، سر سے لے کر کے پیچھے والا حصہ اور یہ ہاتھ اور اس کے بعد یہ پہلو اور اس کے بعد کمر کے نیچے کا دائیں والا حصہ، پٹھے کے نیچے کا کمر والا حصہ اور پھر اس کے بعد دائیں پیر کے نیچے سے یہ پورا دائیں طرف والا حصہ پہلے اوپر سے اس کے بعد نیچے سے صاف کر لیا جائے. پانی ڈال کے 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ، ضرورت ہو تو 5 مرتبہ اور صفائی کی ضرورت ہو تو 7 مرتبہ. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل کام ہے صفائی ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ 5 مرتبہ دھو، اگر ضرورت ہو تو 7 مرتبہ دھو. تو تاک رکھیں یہ سنت ہے، لیکن صفائی ہونی چاہیے. 3 مرتبہ میں نہیں کافی ہوا 5 مرتبہ، نہیں کافی ہوا 7 مرتبہ، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن صفائی ہونی چاہیے. تو یہ دائیں طرف والا ہو گیا، سامنے سے اور پیچھے سے. اب اس کے بعد اب دائیں کروٹ کر کے بائیں طرف والا اوپر سے ہے نا، یہ والا سر کا یہ حصہ پورا اور دائیں ہاتھ کا، سینے کا اور اس کے بعد پیر تک کا پورا جسم کا حصہ یہ سامنے سے اس کو دھو لیا جائے 3 مرتبہ. اس کے بعد دائیں کروٹ کیا جائے اور اس کے بعد پیچھے کے حصے کو بھی ایسے ہی 3 مرتبہ بائیں طرف سے بھی دھو کر کے صاف کر لیا جائے. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، سکھایا. یاد رہے کہ پورے پروسیجر میں کہیں بھی شرم گاہ نہیں کھلنی چاہیے، ستر پوشی رہنی چاہیے، نہ دوسروں کی نگاہوں کے سامنے آئے اور نہ نہلانے والوں کے سامنے. یہ اس طریقے سے جب غسل پورا دونوں طرف سے آگے پیچھے دائیں بائیں تک ہو جائے گا، اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا دیا جائے، پورے جسم پر پانی بہا دیا جائے تاکہ کچھ بھی اگر باقی ہو، صابن کا حصہ، گندگی کا حصہ، تو سب کچھ ایک ساتھ میں بہہ کر کے نکل جائے. جیسے ہم غسل کرتے ہیں تو اخیر میں سارا دھونے کے بعد دائیں بائیں ہے نا، سر ہاتھ پیر کے بعد اس کے بعد پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہاتے ہیں. ایسے ہی یہاں بھی ہمیں مردے کو غسل دینے کے وقت بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اچھا، اگر کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا، صاف ستھرا ہے تو غسل مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر مثال کے طور پر گندگی خارج ہو گئی تو ایسی صورت میں ہمیں وضو سے لے کر کے پھر پورا کام دہرانا پڑے گا. وضو سے لے کر کے پورا کام، غسل دینے والا کام بھی سب کا سب دہرانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آخری مرتبہ جب پانی ڈالو گے، 5ویں مرتبہ یا 7ویں مرتبہ ڈالو گے، آخری مرتبہ تو پانی میں کافور ملا لینا. کافور ایک مادہ ہے جس کو ملانے کے بعد بدبو وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، بدبو اور ایک طرح کی خوشبو پائی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر کافور ہو تو کافور ملایا جائے، نہیں تو کوئی بات نہیں، اور کوئی چیز صابن وغیرہ کی، شیمپو وغیرہ کی جس سے بدبو ختم ہوتی ہے وہ ملا دیا جائے، اور وہ ملانے کے بعد پانی کو پورے جسم پر بہا دیا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اچھا، اب مردوں کا مسئلہ ہے تو بال چھوٹے ہیں، آسان ہے نا. خواتین میں سے کسی خاتون کی وفات ہوئی ہو تو اس میں مشکل کیا پیش آئے گی؟ اگر بال ہیں، دائرے کی بال بڑے ہوتے ہیں خواتین کے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالوں کے لٹ کو، اس کے جوڑے کو کھول دیا جائے، جوڑیوں کو کھول دیا جائے، اور کھولنے کے بعد اسے اچھی طرح سے دھویا جائے جیسے دھویا جاتا ہے زندگی میں، اور ہر طرح سے صفائی کی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اسے 3 حصوں میں، 3 چوٹیوں میں کر کے اسے سر کے پیچھے کی طرف ڈال دیا جائے. علماء نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر بعض علاقوں میں مرد بھی بڑے بال رکھتے ہیں، اگر مردوں کے بھی بڑے بال ہوں تو ان کے ساتھ بھی یہی کام کیا جائے، اسے اچھی طرح سے دھو کر کے اسے بھی سر کے پیچھے 3 چوٹیاں بنا کر کے ڈال دیا جائے. کیونکہ بالوں کے ساتھ چوٹیوں کا تعلق بال کے ساتھ ہے، چوٹیوں کا تعلق مرد اور عورت کے ساتھ نہیں ہے. یعنی بال ہے تو اسے چوٹیوں کی شکل میں پیچھے ڈالا جائے، خواہ وہ مرد کے بال ہو یا عورت کے بال ہو بڑے ہو. بہرحال اب یہ غسل دینے کا یعنی نہلانے کا کام ختم ہوا، یعنی پانی کا کام ختم ہو گیا. اب چاہیے نہلانے والوں کو کہ وہ سوکھے کپڑے لائیں، ٹاول لائیں، کوئی چادر لائیں، کوئی کپڑا لائیں، اور لانے کے بعد ہے نا پورے جسم کو جیسے زندگی میں ہم پوچھ کر کے سکھاتے ہیں ایسے پانی کو سکھا لیا جائے. سب سے پہلا کام کیا کیا جائے؟ وہ جو کپڑا شرمگاہ کے حصے پر ڈالا ہوا ہے یا مثال کے طور پر پورے جسم پر ڈالا ہوا ہے اور اس کے نیچے سے نہلایا گیا ہے پانی، ظاہر کپڑا تو بھیگا ہوا ہے، اب ایک دوسرا کپڑا لایا جائے، اس کے اوپر اس کو کر لیا جائے اور نیچے سے آسانی کے ساتھ وہ کپڑا کھسکا کر کے باہر نکال لیا جائے جو گیلا ہو چکا ہے پورے طور پر، اور اسے ہٹا کر کے اب یہ کپڑا اوپر سطر پوشی کے لیے رکھ دیا جائے. اور تیسرے کپڑے سے پورے جسم کو پوچھ دیا جائے، جہاں جہاں پانی ہو اسے پوچھ کر کے اسے سکھا لیا جائے.
یہ کام ہمیں کرنا ہے. یہ کام سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، حتیٰ کہ یہی معاملہ صفت کے لیے بھی ہے. یعنی نامکمل بچہ جو ناقص پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد کچھ اور بھی احکام ہیں جو نہلانے والوں وغیرہ سے متعلق ہے کہ جو مثال کے طور پر نہلا رہا ہے یا غسل دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اگر نہا سکتا ہے تو نہا لے. ضروری نہیں ہے کہ نہائے، ہے نا، کیونکہ ناپاک نہیں ہو گیا ہے، وہ ایک مستحب حکم ہے، مستحب ہے. بہتر ہے کہ اگر وہ نہا سکتا ہے تو نہا لے، اور نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو کر لے، ہاتھ پیر دھو لے، کافی ہے اتنا. اس طریقے سے یہ غسل دینے کا جو کام تھا یہ یہاں پر مکمل ہوا. ایک مرحلہ ہم نے ابھی مکمل کیا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ میت کو کفنانے کا مسئلہ. میت کو کفنانے کا مسئلہ. سب سے پہلی بات یہ جانیں کہ میت کو کفنانا یہ فرض کفایہ ہے. یعنی میت کو کفن پہنانا چاہیے ہی چاہیے. کچھ لوگ اگر اس کام کے لیے تیار ہو جائیں، میت کو کفنا دیں، تو الحمدللہ سب ثواب میں شریک ہو جائیں گے، سب کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. لیکن اگر مثال کے طور پر کسی مسلمان کی وفات ہو گئی اور اس کو کفنانے والا کوئی نہیں ہے، بغیر کفن کے پڑا ہوا ہے وہ، تو پورا سماج، پورا معاشرہ، سارے مسلمان گنہگار ہو جائیں. کیونکہ یہ ذمہ داری تو مسلمانوں کی تھی کفائی انداز میں. کچھ لوگوں نے بھی کیا ہوتا تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن کسی نے نہیں کیا تو سب کے سب اس میں گناہ میں شریک ہوں گے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کفناؤ، اپنے مردوں کو کفناؤ. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت والی جو بات ہم نے عرض کی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ومن کفن میتا کساه الله من سندس واستبرق الجنہ. جو کسی مسلمان میت کو کفن پہنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اسے جنت کے ریشم کا لباس پہنائے گا، جنت کے استبرق کا اور جنت کے سندس کا لباس پہنائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر آیا ہوا ہے. بہرحال یہ بقیہ جو بیچ میں جو مسائل ہیں، ان مسائل سے آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کفنانا کیسے. ایک بات یہ جان لیں کہ کفن جو ہے نا، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کفن کشادہ ہو، یعنی اتنا بڑا ہو کپڑا کہ پورے جسم کو وہ ہے نا محیط ہو، پورا جسم اس کے اندر چھپا لیا جائے، ڈھانپ لیا جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے کہ اپنی فکر کر پائے گا صدر پوشی ہے نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں اور پورے طور پر کشادہ کفن میں اسے کفنائیں. اچھا کفن پہنانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. یاد رکھیں، اچھا کا معنی مہنگا نہیں ہے، اچھے کا معنی مہنگا نہیں ہے. اچھا کا معنی کسی خاص قسم کا کپڑا نہیں ہے. اچھا کا معنی کوئی تبرک والا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے. اچھے کا مطلب یہ ہے کہ کشادہ کفن ہونا چاہیے، کشادہ کفن ہونا چاہیے، اس کا معنی ہے. بہرحال خیر وہ سارے احکام بھی کہ اگر کفن کے کپڑے کم پڑ جائیں تو پھر کیا کریں، ہے نا، چہرے کی طرف کپڑے کو ڈال دیا جائے، ہے نا، پیر کی طرف خاص وغیرہ ڈال دیا وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہیں اور جو اسی سب موضوعات کا حصہ ہیں. لیکن ہمیں جو کام کرنا ہے خاص کفن پہنانے میں، اس میں ہمیں یہ باتیں جاننی ہے. پہلا کام ہمیں یہ جاننا ہے کفن تو کشادہ ہونا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہمیں کشادہ کفن لانا چاہیے. مہنگا نہیں، مہنگی کوالٹی کا نہیں، ہرگز یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. زمزم وغیرہ میں دھو کر کے لوگ لاتے ہیں، وہ سب بھی مطلب بہت اچھی چیز تو نہیں ہے نا، اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے کہ بھئی زمزم میں دھو کر کے لائے گا تو بخشش ہو جائے گی یا کوئی اور چیز جنت مل جائے گی. ایسا کچھ عقیدہ بالکل باطل عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ سب درست نہیں. بہرحال جو چیزیں بہتر ہیں اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بہتر یہ کہ کفن کا کپڑا سفید ہو. اور اب یہ مسئلہ بیان کرنے جیسا نہیں رہ گیا کیونکہ الحمدللہ کفن کے کپڑے جو ملتے ہیں وہ سفید ہی ملتے ہیں، اور وہ معاملہ بھی عام طور پر نہیں رہ گیا جو پہلے زمانے میں تھا، میسر نہیں رہتا تھا کفن کا کپڑا. تو بہرحال سفید کپڑوں میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفید ضروری ہے، سفید کے علاوہ رنگین کپڑے میں بھی کفنایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفناؤ کیونکہ یہ تمہارا سب سے بہترین کپڑا ہے، سب سے افضل کپڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کفن کے لیے 3 کپڑے چاہیے. کتنے کپڑے چاہیے؟ 3 کپڑے. وہ کپڑے کسی نام سے نہیں رہیں گے. یہ قمیص ہے نا، یہ مثال کے طور پر امامہ پگڑی ہے، یا مثال کے طور پر یہ ادار کی جگہ پر ہے نا، مطلب لوگی کی جگہ پر. ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا
لیس فیہا قمیص ولا امامہ، ان 3 کپڑوں میں نہ کوئی قمیص تھی نہ کوئی امامہ تھی، نہ کوئی قمیص تھی اور نہ ہی کوئی پگڑی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ 3 کپڑوں میں ثلاثۃ اثواب سہولیۃ بیض، 3 سفید کپڑوں میں، یمن کے کپڑے تھے وہ غالباً، ان 3 کپڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا۔ اچھا، جب یہ بات کہی جا رہی کہ اس میں کوئی قمیص نہیں تھی اور نہ کوئی امامہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جو آج کل کفن کو کاٹ کاٹ کر کے جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے گردن کی جگہ کاٹ ووٹ کر کے ہاتھوں کی حصے کی طرح سے بنا کر کے لوگ لے کر کے آتے ہیں، اس کی کوئی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ 3 کپڑوں میں کفنایا گیا تھا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحیح بات یہ کہ 3 ہی کپڑے اصل ہیں، مرد کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ اب یہ ہے کہ کفن کے لیے کتنا کپڑا واجب ہے، تو کفن کے لیے ایک ہی کپڑا واجب ہے، ایک کپڑے میں جو کشادہ ہو، اگر پورا جسم لپٹ جاتا ہے اور پردہ ہو جاتا ہے تو کافی ہے، لیکن یہ مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ 3 کپڑوں میں کفنایا جائے۔ یہی مردوں کے لیے بھی ہے، یہی عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ جو روایت 5 کپڑوں والی حدیثوں میں آتی ہے، جو بات آتی ہے وہ روایت چونکہ صحیح نہیں ہے، اس لیے علماء کا اختلاف ہے کہ 5 کپڑوں میں کفنایا جائے گا یا نہیں کفنایا جائے گا۔ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ عورت جو ہے زندگی میں بھی زیادہ کپڑے اسے اپنی سطر پوشی کے لیے، اپنی آبرو کے لیے، اپنے حجاب کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے، مردوں کے مقابلے زیادہ کپڑے وہ استعمال کرتی ہیں، اس لیے مرنے کے بعد کفن میں بھی اگر 5 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے اتنی بات کی، اگر استعمال کیا جاتا ہے حسب ضرورت پردے کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی کہہ 5 کپڑا ہونا ضروری ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 3 ہی کپڑے مرد کے لیے بھی، 3 ہی کپڑے عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اور جو 5 کپڑے عورتوں کے لیے بتائے گئے ہیں، اس روایت میں، جس روایت کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، اس میں بھی اصل میں کفن کے کپڑے 3 ہی ہیں، کفن کے کپڑے 3 ہی ہیں، 2 چادریں ہیں اس کے اندر، 2 الگ سے بڑی چادریں ہیں۔ اصل کفن کے نام پر کتنے کپڑے ہیں؟ 3 ہی کپڑے ہیں۔ تو بہرحال 3 کپڑوں میں کفنایا جائے، ضرورت ہو تو 4تھا 5واں بھی استعمال کیا جائے، اس کی گنجائش اہل علم نے، امت کے فقہاء نے دی ہے، لیکن جس حدیث کی بنیاد پر 5 کپڑوں والی بات کہی جاتی ہے اس حدیث کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے وہ روایت صحیح نہیں۔ کفنایا کیسے جائے گا؟ یہ 3 کپڑے کیسے کفنائے جائیں گے، انہیں کفن کیسے پہنایا جائے گا؟ دیکھیے اس سلسلے میں بہت اختصار کے ساتھ شارٹ میں ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ 3 بڑی بڑی چادریں لائی جائیں، 3 بڑی بڑی چادریں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر چوڑائی کم ہو تو اسے جوڑ لیا جائے، سل کر کے اسے جوڑ کر کے بڑا بنا لیا جائے، اور تینوں چادریں برابر لائی جائیں، کوئی ضروری نہیں کہ بڑی چھوٹی ہو، بالکل برابر لائی جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر چھوٹی بڑی ہو تو 2 چادریں مناسب جسم سے، جسم کو اچھی طرح لپیٹ لینے والی ہوں، اور ایک جو چادر جو تیسری رہے وہ اس سے بھی بڑی رہے، وہ اس سے بھی بڑی رہے۔ بہرحال اس طرح سے 3 کشادہ چادریں ایک کے اوپر ایک کر کے رکھی جائیں، بچھا لی جائیں، ٹھیک ہے، اور بچھانے سے پہلے بندھن رکھ لیے جائیں، ہے نا، اسی کپڑے کا کنارہ نکال کر کے 2 جگہ، 3 جگہ، 5 جگہ، 7 جگہ، جیسا جسم ہو، ضرورت ہو، اس اعتبار سے 3، 5، 7 یا اس سے بھی کم زیادہ بندھن نیچے رکھ لیا جائے۔ رکھنے کے بعد تینوں چادروں کو بچھا لیا جائے، تینوں چادروں کو بچھا لیا جائے، ایک بچھا لی گئی، اس کے اوپر دوسری بچھا دی گئی، اس کے بعد تیسری بچھا لی گئی، اس طرح سے بچھا دیا ہم نے۔ اب بچھانے کے بعد میت کو لٹا دیا جائے۔ لٹانے سے پہلے جو کفن کی تینوں چادریں ہیں نا، کپڑے، ان میں تجویر یا جس کو کہتے ہیں نا خوشبو ڈالنا، تو پہلی چادر بچھائی جائے، اس کے اندر، اس کے اوپر مطلب ہے نا خوشبو ڈالی جائے، ہے نا، چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو یا مثال کے طور پر لکوڈ کی شکل میں یہ عطور وغیرہ ہو، اسے ڈال دیا جائے۔ اگر وہ مثال کے طور پر مشک وغیرہ ملے تو اچھی بات ہے، کیونکہ سنت میں تو اسی کا ذکر ہے، سب سے اچھی خوشبو اللہ کے نبی نے فرمایا مشک ہے، تو ٹھیک ہے، نہیں میسر ہے تو کوئی بھی خوشبو ڈال دی جائے۔ اس کے بعد دوسری چادر بچھائی جائے، اس کے اوپر بھی خوشبو ڈال دی جائے، تیسری چادر بچھا دی جائے، اس کے اوپر خوشبو نہ ڈالی جائے، اس کے اوپر خوشبو نہ ڈالی جائے۔ بعض صحابہ کے سلف کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اوپر والی چادر جو جسم پر لگی رہے گی اس پر خوشبو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جسم جو ہے نا، مردے کا جو جسم ہے، اس میں تو اتنی روایتیں، اتنے آثار سلف کے آئے ہوئے ہیں کہ پورے جسم کے اوپر خوشبو لگا دی جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں،
اللہ کے نبی کی حدیثوں میں صحابہ کے آثار میں آیا ہوا ہے کہ خوشبو لگائی جائے، خاص طور پر سجدے کی جگہوں پر خوشبو لگایا جائے. مغابن یعنی وہ جگہیں جو عام طور پر بند رہتے ہیں نا، یہ جو اندرونی کونا کنارہ جو ہوتا ہے نا، کونا کنارہ جو چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر عام طور پر کوئی گندگی لگی رہے، کوئی بدبو آنے کا مسئلہ ہو، ان کو تلاش کر کے وہاں پر خوشبو لگایا جائے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ پورے جسم پر بھی خوشبو لگا دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال اس طریقے سے کیا جائے. اور اس کے بعد مردے کو ہم نے چادر پر لٹا دیا ہے. اب ہمیں تکفین کرنی ہے، یعنی کفنانا ہے. تو کفن آ گیا، مردے کو کفن پر اتار دیا گیا اور ہمیں کفنانا ہے. کفنانے کے سلسلے میں علماء نے جو ہدایات دی ہیں، یعنی یہ سلف کے بعد آثار ہیں، سلف کے واقعات ہیں، اور علماء محققین جو ہیں فقہا علامہ ابن قدامہ وغیرہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یا ایسی مثال کے طور پر آج کے جو موجودہ وقت کے جو معاصرین کبار علماء ہیں، علامہ ابن باز ہیں، علامہ ابن عثیمین ہیں، مثال کے طور پر علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر علماء ہیں، شیخ صالح فوزان وغیرہ. ان علماء، ان محققین، ان فقہا کے موقف کے مطابق کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ اب ہم نے چادر پر اتار دیا ہے مردے کو، تو ہمیں اتارنے کے بعد جسم کو ایسی جگہ رکھا جائے کہ چاروں طرف سے کپڑے کو ڈھانپنا، لپیٹنا ممکن ہو. اوپر سے پیر کی طرف، سر کی طرف کشادہ ہونا چاہیے تاکہ باندھنے میں آسانی ہو. زیادہ حصہ سر کی طرف رکھا جائے، پیر کی طرف اس کے بالمقابل کم رکھا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے. اب اسے رکھنے کے بعد دائیں حصے کو بائیں حصے کو اٹھایا جائے، کپڑے کے بائیں حصے کو اٹھایا جائے، بلکہ دائیں حصے کو اٹھایا جائے، دائیں سے بائیں طرف لے جایا جائے، اور بائیں طرف اسے اچھی طرح سے جسم کے نیچے کر دیا جائے. اس کے بعد بائیں طرف والے حصے کو دائیں طرف لا کر کے کیا کیا جائے؟ موڑ دیا جائے. ایک چادر، ایسے ہی دوسری چادر، اور ایسے ہی تیسری چادر، اسے اچھی طرح سے موڑ لیا جائے. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جائے گا تو چونکہ چہرے کو یا قبلہ روح کرنا مسنون ہے، قبلے کی طرف مائل کرنا مسنون ہے. جب ایسا کیا جائے گا تو چادر کے گر جانے اور بدن کے کھل جانے کا اندیشہ نہیں رہے گا. چادر کے گر جانے، بدن کے کھل جانے کا ڈر نہیں رہے گا. بہرحال اب وہ جو بندھن ہم نے 3-5 جو بھی تھا رکھا تھا، اس بندھن کو اطمینان سے باندھ دیا جائے، اور سر کی طرف کا جو کپڑا ہے بڑا ہوا ہے اس کو اچھی طرح سے سمیٹ کر کے، اکٹھا کر کے، اور اسے یوں فولڈ کر کے پھر اسے باندھ دیا جائے. ایسے ہی پیر کی طرف سے بھی کپڑے کو سمیٹ کر کے، اسے موڑ کر کے اسے باندھ دیا جائے. یہ بندھن صرف اس لیے ہے کہ مردے کو لے جاتے وقت، نعش پر رکھتے وقت، راستے میں، اس کے بعد قبر میں اتارنے کے وقت تک، اتارے جانے تک کہیں کھلنے کا، بے پردگی ہونے کا ڈر نہ ہو. اس کے بعد جب قبر میں اتار دیا جائے تو بندھنوں کو کھول دیا جائے، کوئی ضرورت نہیں اس کو باندھنے، کوئی خاص مقصود نہیں ہے، وہ بس ایک ضرورت کے اعتبار سے. اس طرح سے ہم اپنے مردے کو کفن پہنا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا اس میں کفن میں کوئی بھی نہ الگ سے، اب جو کفن کا جو سیٹ آتا ہے اس کے اندر اتنے ٹکڑے ہوتے، سمجھ بھی نہیں آتا اس کو کہاں استعمال کرنا ہے. اتنے ٹکڑے، اتفاق ہوا کبھی دیکھنے کا تو 10-20 ٹکڑے ہیں. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس ٹکڑے کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس کو کہاں لے جانا ہے، اس کو کہاں لے جانا ہے. بلا وجہ ایک چیز کو مشکل بنا دیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کفن 3 کپڑوں میں پہنایا جائے گا. اچھا، کفن کی بات آئی ہے تو عورتوں کے کفن سے متعلق جو بات آئی ہے اس میں جو روایت ہے لیلہ بنت قائف رضی اللہ تعالی عنہا کا کی جو حدیث ہے، اس کے اندر 5 کپڑوں کا ذکر آیا ہوا ہے کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفنایا جائے گا. اس میں کہتی ہیں وہ کہ 5 کپڑے کون سے رہیں گے؟ کہتے ہیں ایک کپڑا رہے گا ازار، ایک کپڑا رہے گا قمیص، اور ایک کپڑا رہے گا دوپٹہ، اور 2 چادریں. ازار، قمیص، دوپٹہ، اور اس کے بعد 2 چادریں. گویا کہ 3 کپڑے جو اصل ہیں
وہ 3 کپڑے تو ہیں ہی، مزید 2 چادروں کا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر عورت کو کفنانے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کپڑا مثال کے طور پر کفن کا پتلا ہے، یا مثال کے طور پر سطر پوشی یا جسم اچھی طرح سے نہیں چھپ رہا ہے، نہیں ڈھانپ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ 5 کپڑے استعمال کر لیے جائیں۔ لیکن یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہی طے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت مرد عورت سب کے لیے کتنی ہے؟ 3 کپڑے، اور یہی محققین کا موقف ہے۔ اگر 5 کپڑوں میں عورت کو کفنایا جاتا ہے تو کیسے کفنایا جائے گا؟ یہ ہم نے مردوں کے کفنانے کا طریقہ سن لیا، عورتوں کو کفنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے وہ 3 چادریں ہم نے مردوں کے کفن میں بچھائی تھی، ایسے ہی پہلے وہ 2 چادریں بچھا لی جائیں گی۔ ایسے پہلے کیا کریں گے؟ ہم 2 چادریں بچھا لیں گے۔ 2 چادروں کو بچھانے کے بعد جو 3 کپڑے اور باقی بچتے ہیں، جس کو قمیص کہا گیا ہے، ازار کہا گیا ہے یعنی شلوار کی جگہ پر، یا اور ایسے ہی دوپٹہ کہا گیا ہے، ان تینوں کپڑوں کو کیسے رکھا جائے گا؟ 2 چادروں کو بچھانے کے بعد دوپٹہ چونکہ جسم سے اوپر کے حصے پر ہوتا ہے، اس لیے جسم کے آدھے کی طرف اوپر کی طرف سرہانے کی طرف پہلے وہ چادر بچھا لی جائے جس کو دوپٹے کے نام پر لایا گیا ہے، جس کو دوپٹے کے نام پر لایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ قمیص۔ اس کے بعد قمیص کو رکھا جائے اسی دوپٹے کے اوپر، اور اس کے بعد اخیر میں تیسرا کپڑا جو ہے وہ ازار کی جگہ پر، یعنی شلوار کا جو حصہ ہوتا ہے جسم کے نیچے والا حصہ، اس حصے کی طرف اس کپڑے کو رکھا جائے جس کو ازار کے نام پر لایا گیا ہے۔ جسم پر جب کپڑا زندگی میں پہنا جاتا تھا تو یہ ترتیب ہوتی تھی نا، پہلے ازار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قمیص ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوپٹہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اوپر کی چادریں۔ تو اس ترتیب سے اس کو رکھ لیا جائے تو 2 چادریں ہو گئی نیچے، بڑی چادریں جو پورے جسم کو لپیٹ دی جائیں گی بعد میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک کپڑا دوپٹے کی جگہ پر اوپر کے حصے میں سرہانے کی طرف، جسم آدھے سے اوپر، اس کے بعد دوسرا کپڑا قمیص کی جگہ پر آدھے سے اوپر، اس کے بعد تیسرا کپڑا آدھے سے نیچے ازار کی جگہ پر۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات میں اور ذکر کر دوں، علماء نے بعض اسلاف کے علماء کے عمل کو سامنے رکھ کر کے ایک بات اور کہی ہے۔ وہ یہ کہی ہے کہ ایک کپڑے میں یا کاٹن میں کچھ خوشبو ڈال کر کے شرمگاہ کی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے، شرمگاہ کے درمیان ہے نا، دونوں پیروں کے بیچ میں اسے رکھ دیا جائے۔ اس کو ہے نا رکھنے کی بات، اور اس کے بعد اس کو باقی رکھنے کے لیے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ گر جائے، ادھر ادھر نہ چلا جائے، علماء نے طوبان کا ذکر کیا ہے، یعنی جانگیے کی طرح سے، ہے نا، جانگیے جیسے ہوتے ہیں، جانگیا ہوتا ہے، لنگوٹ جیسے ہوتا ہے، لنگوٹ نما کپڑے کو جسم کے نیچے کمر کے حصے پر رکھ لیا، نیچے کر دیا جائے، اور اس کے بعد کپڑے کو سمیٹ کر کے پیروں کے بیچ سے اوپر کی طرف کر لیا جائے، اور اس کے بیچ میں وہ خوشبو والا حصہ، عطر والا حصہ، خوشبو والا حصہ، تاکہ بدبو وغیرہ شرمگاہ کے حصے پر اگر کہیں سے پھیلے تو بدبو پھیلنے سے وہ خوشبو والا کپڑا یا کاٹن اس کو روکے۔ اور اس کے بعد اس حصے کو، اس کپڑے کو، جو کپڑا کمر کے نیچے سے رکھ کر کے دونوں پیروں کے اوپر سے شرمگاہ کے حصے سے اوپر کی طرف لایا گیا ہے، ان دونوں حصوں کو دائیں طرف سے باندھ دیا جائے، ایسے ہی بائیں طرف سے بھی باندھ دیا جائے، جیسے جانگیا یا ایسے لنگوٹ پہنا جاتا ہے، جیسے آج کل وائپرز وغیرہ پہنا جاتا ہے نا، انہیں دونوں طرف سے باندھ دیا جائے تاکہ وہ خوشبو والا کپڑا مطلب جگہ سے ہٹ نہ جائے، ادھر ادھر نہ چلا جائے، گر نہ جائے۔ یہ علماء نے بات کہی۔ تو اگر یہ کام بھی کیا جائے ہے نا تو بہتر ہے، اس معنی میں کہ کسی بھی طریقے سے ایک مومن مرد یا مومن عورت کے جسم سے بدبو کا کوئی معاملہ پیش نہ آئے۔ یہ بات ہوگی۔ اچھا، تو بات ہے کہ عورت کو کفنانے کا طریقہ کیا ہے؟ عورت کو کفنانے کا طریقہ یہ، اگر 5 کپڑوں میں کرتے ہیں تو 3 کپڑوں میں کرتے ہیں تو وہی طریقہ جو طریقہ ہم نے سن لیا، 5 ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اس طرح سے 5 کپڑوں کو رکھنے کے بعد جنازے کو یعنی میت کو کپڑے کے اوپر اتارا جائے، اور اس کے بعد پہلا کام جیسے ہم نے چادروں کو لپیٹا تھا، ایسے پہلا کام ازار کو لپیٹیں۔ پہلا کام کس کو لپیٹیں؟ ازار کو لپیٹیں۔ اس کے بعد پھر قمیص والے کپڑے کو لپیٹیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا کپڑا جو دوپٹے کے نام پر اس کو لپیٹیں، اور اس کے بعد پھر پہلی چادر کو لپیٹیں جو چوتھا کپڑا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری چادر کو لپیٹیں جو 5واں کپڑا ہے، اور اس طرح سے ان 5 کپڑوں میں عورت کو کفنا دیا جائے،
اور پیروں کی طرف جیسے کپڑا جو بڑا ہوا ہے اسے بھی موڑ کر کے اسے باندھ لیا جائے، سرہانے کی طرف بھی باندھ دیا جائے، جو بندھن نیچے رکھے گئے تھے 3 5 7 حسب ضرورت اس بندھنوں کو بھی باندھ دیا جائے۔ اس طرح سے یہ کفن کا کام مکمل ہو جائے گا، کفن کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کفن کا کام ہو گیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ میت جنازے کی نماز کے لیے تیار ہے، میت جنازے کی نماز کے لیے تیار ہے۔ جنازے کی نماز کے سلسلے میں تو ہم جانتے ہیں عام طور پر کہ جنازے کی نماز کا طریقہ وہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو آخری سنت ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھی جائے، 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھی جائے۔ قرأت جہری سری دونوں ہو سکتی ہے، جہری بھی قرأت کی جا سکتی ہے، جہری بھی نماز پڑھائی جا سکتی ہے، سری بھی پڑھائی جا سکتی ہے، سری زیادہ بہتر ہے جہری کے مقابلے میں۔ اگر کہیں ضرورت ہو تاکہ لوگوں کو علم حاصل ہو جنازے کی نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کی تعلیم مقصود ہو، تو کبھی کبھار جہری بھی پڑھنا چاہیے اماموں کو یا جنازے کی نماز پڑھانے والوں کو، تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ جنازے کی نماز کیسی پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال سری جہری میں کوئی حرج نہیں ہے، سری افضل ہے، جہری بھی جائز ہے، جہری بھی جائز ہے۔ 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ پہلی تکبیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے، سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ ہر نماز کے لیے ہے، ایسی جنازے کے لیے بھی ہے، ہر نفل کے لیے ہے، واجب کے لیے ہے، فرض کے لیے ہے، کفایہ کے لیے، سب کے لیے نماز ہے تو سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ نماز ہے تو سورۃ فاتحہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے اس کا دعائے استفتاح کا، اس میں راجح یہی ہے کہ دعائے استفتاح نہیں پڑھنا ہے، دعائے استفتاح جس کو ہم لوگ ثنا کہتے ہیں، ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت اگر پڑھنی ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹی سورت پڑھ لی جائے، اور پہلی تکبیر کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد یہ سورۃ الفاتحہ ہو گئی اور اس کے بعد کوئی سورت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر دوسری تکبیر امام کہے گا، دوسری تکبیر کہنے کے بعد درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو ہم پڑھتے ہیں مسنون درود، اس درود کو پڑھا جائے۔ اس کے بعد امام تیسری تکبیر کہے، تیسری تکبیر کہنے کے بعد جو دعائے جنازہ ہے یا ادعیہ جنازہ ہے، جنازے کی کئی دعائیں صحیح سندوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں، جو دعا یاد ہو، جو بھی دعا ان دعاؤں میں سے یاد ہو وہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم باعث بین اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا وغیرہ، یہ دعا یاد ہے، اور بھی جو دعائیں یاد ہیں، جو بھی دعا ہمیں یاد ہو، بہرحال ہمیں کوئی ایک دعا پڑھنی چاہیے، کوئی ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ میت کے لیے مغفرت کی دعا ہونی چاہیے، ہے نا، اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ دعائے جنازہ پڑھنے کے بعد امام چوتھی تکبیر کہے گا اور تھوڑا سا رک کر کے سلام پھیر دے گا، تھوڑا سا رک کر کے سلام پھیر دے گا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے فوراً السلام علیکم نہیں، بلکہ تھوڑا سا رک جائے گا، یعنی چند سیکنڈ 10-5 سیکنڈ رک کر کے اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی دونوں حدیثیں، ایک طرف سلام پھیرنے والی حدیثیں بھی ہیں اور دونوں طرف سلام پھیرنے والی بھی حدیثیں ہیں، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ہندوستان کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنے کا رواج ہے اور اس حدیث پر عمل ہوتا ہے، تو ایک طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، اس عقیدے کے ساتھ، اس معلومات کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیر کر کے نماز پڑھی جائے بہتر ہے۔ لیکن یہ معلومات ہونی چاہیے کہ ایک طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا نماز پڑھائی ہے نا، ایک طرف سلام پھیر دیا دوسری طرف سلام نہیں پھیرا، تو معلومات رہے تو ایک طرف پھیرے دو طرف پھیرے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن معلومات نہ ہو تو بلا وجہ ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں چونکہ 2 سلام سے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، 2 سلام سے پڑھا جائے، تشویش میں نہ ڈالا جائے، الا یہ کی بیداری پیدا کی جائے، مسائل بتائے جائیں، لوگوں کو معلومات ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، 2 سلام سے اور کبھی 1 سلام سے ہی پڑھا جائے، لیکن ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے کہ 1 سلام 2 سلام دونوں طرح سے ثابت ہے۔ بہرحال یہ نماز جنازہ کا مختصر طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، اس طرح سے آپ نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے 4 سے زیادہ تکبیریں بھی کہی ہیں، لیکن آخری عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس پر آپ امت کو چھوڑ گئے وہ 4 تکبیروں والا یہ طریقہ ہے، اس لیے ہمیں 4 تکبیروں کی نماز پڑھنی چاہیے اور وہی الحمدللہ معمول میں بھی ہے۔ یہ ہو گیا نماز جنازہ کا طریقہ۔ نماز جنازہ ہو گئی، اب مردے کو، نعش کو اٹھایا جائے اور اس کو اٹھا کر کے لے جایا جائے قبرستان، یا مثال کے طور پر اگر جنازہ وہیں ہوا ہے نا، قبرستان پر ہی یا قبرستان کے پاس ہی کہیں ہوا ہے
یا بالکل ایک دم ہی اندرونی حصے میں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ میت کو اٹھایا جائے اور اٹھا کر کے اسے قبر کے پاس لے جایا جائے. قبر بھی جو ہے اس کی بھی سنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اوسعوا واحفروا وعمقوا، قبر جو ہے وہ کشادہ ہونی چاہیے، قبر کشادہ ہونی چاہیے، قبر گہری ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا کھود کر کے دفنا دیا، بلکہ قبر گہری ہونی چاہیے، قبر کشادہ ہونا چاہیے. آدمی کا جتنا قد ہے، لمبائی چوڑائی ہے نا، اتنا قد اتنا ضرور کھودنا چاہیے اور گہری ہونی چاہیے. کہ اللہ کے نبی نے خواب فرمایا کہ عمقوا، گہری قبر کھودو. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قبریں کھودی جانی چاہیے. قبریں دو طرح کی مسنون ہیں، ہے نا، دونوں طرح کی قبریں کھودی جا سکتی ہیں. بغلی قبریں افضل ہیں اور بیچ والی جو قبریں ہوتی ہیں وہ بھی جائز ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ لنا والشق لغیرنا، لحد جو ہے بغلی قبر یہ ہمارے لیے ہے اور شق یہ دوسروں کے لیے ہے. یعنی گویا کہ افضل کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ لحد بغلی قبر یہ افضل ہے. البتہ بیچ میں جو سیدھے دفن کیا جاتا ہے، قبر کھود کر کے بیچ والا حصہ اور کھودا جاتا ہے، اس کے بعد برابر لکڑیاں رکھ کر کے اس کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے، اس کو شق کہتے ہیں. تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر بغلی قبر ہے. خیر وہ تو حالات پر موقوف ہے. بعض جگہوں کی مٹی ایسی ہوتی ہے کہ کھودنا ممکن ہوتا ہے، بعض جگہوں پر ممکن نہیں ہوتا ہے، تو حالات کے حساب سے دونوں طرح کی قبروں کا کھودنا جائز ہے. بہرحال مردے کو قبر میں اتارنے کے لیے، مردے کو قبر میں اتارنے کے لیے میرے بھائیوں کوئی بھی قبر میں اتر سکتا ہے، کوئی بھی قبر میں اتر سکتا ہے. یاد رہے کہ جنازہ میت کا، جنازہ یا میت مرد ہو یا عورت ہو، قبر میں اترنے کا کام مردوں کا ہی ہے. قبر میں اترنے کا کام، دفنانے کا کام مردوں ہی کا ہے، یعنی عورتوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ضرور بتائی ہے کہ قبر میں وہ لوگ اتریں جنہوں نے اس رات اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی ہے. ہمیں حکمت نہیں معلوم اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہے نا اپنی بیٹی کے دفنانے کا موقع آیا تھا تو آپ نے پوچھا تھا کہ جو ہے نا آج کی رات صحبت نہیں کیا ہے وہ قبر میں اترے. بہرحال یہ اللہ کے نبی کا حکم، اس پر عمل ہونا چاہیے. اس کے بعد اتارنے کے لیے کہاں سے اتارا جائے، کہاں سے اتارا جائے؟ قبلے کی طرف سے اتارا جائے یا سرہانے کی طرف سے اتارا جائے یا پیر کی طرف سے اتارا جائے؟ اس میں دو تین طرح کی باتیں بہت زیادہ مشہور ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز و بدع وہاں میں لکھا ہے کہ تین شکلیں ملتی ہیں. قبلے کی طرف سے اتارا جائے یا سرہانے کی طرف سے اتارا جائے، اور تیسرا یہ کہ قبر کے پیر کی طرف سے اتارا جائے. قبر کے رجلین قبر کے پیر کی طرف سے اتارا جائے. تینوں طرح کی باتیں ملتی ہیں. اس کے بعد شیخ البانی نے دو باتوں کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی قبلے کی طرف سے اتارنے والی بات کو اور سر کی طرف سے اتارنے والی بات کو ضعیف قرار دیا ہے. کہتے ہیں اس بارے میں جو باتیں آتی ہیں وہ باتیں مستند نہیں ہیں. پیر کی طرف سے یعنی جب میت کو قبر میں اتارا جائے گا، دفنایا جائے گا، ہے نا، تو پیر جس طرف رہے گا اس کی طرف سے اتارنے والی بات کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. علامہ البانی نے اسی لیے علماء نے لکھا ہے قبر کے پیر کی طرف سے، میت کے پیر کی طرف سے نہیں بلکہ قبر کے پیر کی طرف سے. یعنی قبر میں پیر جس طرف ہوگا اس طرف سے اتارنا ہے، لیکن اتارے جانے کے ٹائم سر پہلے آئے گا مردے کا، کیونکہ اگر اس کو پیر لائیں گے تو قبلہ بدل جائے، ہے کہ نہیں. اس لیے رجلین قبر علماء لکھتے ہیں قبر کے پیروں کی طرف سے، یعنی قبر میں پیر جس طرف ہوگا اس طرف سے اتارا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ جب لاش اتاری جائے گی تو سر ہی پہلے سامنے کی طرف آئے گا اور سیدھے قبلے کی طرف سے رکھ دیا جائے گا. تو یہ اللہ کے نبی یہ اہل علم کے یہاں سلف کے یہاں یہ طریقہ راجح ہے. اتارنے کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو مسنون دعا ہے اسے پڑھنا چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. دونوں الفاظ میں کوئی بات نہیں ہے. اب یہاں پر وہ بدعت بھی چلتی ہے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. چلو بھائی چلو آؤ، اتارنے کے ٹائم، مٹی ڈالنے کے ٹائم چلا کر کے لوگ ہے نا لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی پڑھا کرو اور پڑھتا رہتا ہے مستقل. میرے بھائیو یہ جو روایت ہے یہ موضوع روایت ہے، یہ روایت جھوٹی ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مردے کو قبر میں اتارنے کے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا وعلی سنت رسول اللہ یہ پڑھ کر کے اتارا جائے.
اس کے بعد قبر کے اندر مردے کو قبلے کی طرف کر دیا جائے، مردے کو قبلے کی طرف کیا جائے اور چہرے کو بھی قبلہ رو کر دیا جائے، چہرے کو بھی قبلہ رو کر دیا جائے۔ دونوں شکل ہو سکتی ہے۔ اگر چہرے کو قبلہ رو کرنا ہے، میت یوں سیدھا ہے، صرف قبلے کو چہرے کو قبلہ رو کرنا ہے تب تو آسان ہے، لیکن اگر پورے جسم کو قبلے کی طرف کروٹ اگر قبلے کی طرف کرنا ہے تو ایسی صورت میں مردے کے جسم کو قبلے کے مخالف والی دیوار کی طرف کر کے لٹانا ہوگا، کیونکہ اگر ہم قبلے کی دیوار سے سر کو چپکائیں گے، جسم کو چپکائیں گے تو یہ منہ اور یہ پورا جسم دیوار سے گڑا ہوا رہے گا، دیوار سے چپکا ہوا رہے گا، اور ایک طرح سے توہین ہوگی یہ، کیونکہ گویا کی سرہانہ سر بھی جو کیا ہوگا دیوار میں رگڑ رہا ہوگا۔ تو بہرحال اس کا معنی علماء نے دونوں بیان کیا ہے، یعنی صرف چہرے کو قبلہ کی طرف مائل کر دیا جائے یا جسم کو قبلے کی طرف کروٹ کر دیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال دونوں کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر جسم کو قبلہ رو کرنا ہے تو مخالف والی دیوار، اس طرف والی دیوار، تاکہ کمر کا حصہ جسم کی دیوار سے قبر کی دیوار سے پشت والا حصہ، پیٹھ والا حصہ چپکا رہے گا اور چہرہ قبلے کی طرف رہے گا۔ اور اگر صرف چہرے کو قبلہ کی طرف کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس دیوار کے کنارے کر کے اور ہے نا چہرے کو قبلہ رو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اب ہمارے یہاں جو قبر بنتی ہے وہ عام طور پر ہمارے شہر کے اندر اس میں بغلی قبروں کا معاملہ عام طور پر ہے نہیں، سیدھی قبریں ہوتی ہیں لیکن لکڑیوں کو ٹیڑھا رکھ کر کے مائل کر کے رکھا جاتا ہے اور اسے غالباً بغلی کا حکم سمجھا جاتا ہے کہ بغلی کی طرح۔ بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی دونوں شکلیں جائز ہیں، سیدھی قبر بھی جائز ہے اور بغلی بھی جائز ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے دفنانے میں اس طرح سے۔ ہونا یہ چاہیے کہ لکڑیاں رکھی جائیں یا اینٹیں رکھی جائیں، لکڑیاں رکھی جائیں یا اینٹیں رکھی جائیں، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چیز رکھی جائے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ براہ راست مٹی یا پتھر اس کفن پر یا مردے کے اوپر براہ راست نہ گرے۔ اسی لیے سلف کے یہاں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ گیلی مٹی سے، جیسے آج بعض جگہوں پر ہے نا وہ لکڑیاں رکھنے کے بعد جو درمیان میں خلا ہوتا ہے اسے مٹی سے باقاعدہ گیلی مٹی سے اسے لیپ کر کے بھر دیا جاتا ہے تاکہ مٹی اندر جسم کے اوپر نہ گرے۔ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر، جیسا کہ بعض سلف سے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ باقاعدہ مٹی کو گیلا کر کے ساری خلل کو بھر دیا جائے تاکہ لکڑیوں کے بیچ سے یا اینٹوں کے بیچ سے مٹی براہ راست مردے کے اوپر نہ گرنے پائے۔ اس طریقے سے بہرحال مکمل کر لیا جائے اس حصے کو، اور پھر اس کے بعد مٹی دینے کا کام کیا جائے۔ مٹی دینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ 3 لب، یعنی 3 لب لوگ مٹی دیں، اور مٹی دیتے وقت کوئی دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے، مٹی دینے کے وقت کوئی بھی دعا ثابت نہیں، نہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، نئی آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی، اور نہ کوئی اور دعا، بس ہم بسم اللہ کر کے کوئی بھی کام کرتے ہیں، بسم اللہ کر لیں اور مٹی دے دیں، مٹی دے کر کے چلے جائیں۔ سر کی طرف سے مٹی دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہ دے سکتے ہو تو کسی بھی طرف سے دے دیں، پہلے کی مٹی تو ہمیں دینی ہی ہے۔ اور مٹی دینا، دفنانا، دفن کیا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر دفنانے کی سنت اللہ کے نبی نے نہ دی ہوتی تو یہ مردے جاتے کہاں، کیا کیا جاتا، اسے سنبھالنا مشکل ہوتا، اس کی اتنی توہین ہوتی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تصور کر کے دیکھیں صرف اور صرف۔ تو اسی لیے الدفن من نعمت اللہ، دفن کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بہرحال دفنانے کے بعد ہمیں جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد جو مٹی ڈالی گئی، یعنی دفنانے میں جو مٹی ڈالی گئی ہے، اس مٹی کو ڈالنے کے بعد قبر زیادہ سے زیادہ 1 بالش اونچی ہونی چاہیے، 1 بالش، قدر شبر، 1 بالش کے برابر اونچا ہو، اس سے زیادہ اونچا نہیں بنانا چاہیے۔ البتہ تصمیم ہونا چاہیے، یعنی کوہان کی شکل کر دیا جانا چاہیے، کوہان کی شکل۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا موجود ہے۔ اس سے زیادہ اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے، نہ اسے پکا بنایا جانا چاہیے، اور نہ اس پر جو طریقہ چلتا ہے نا گھاس پھوس، ہری ہری گھاس لا کر کے لگانا، پھول پتیاں لا کر کے ڈالنا، یہ تمام چیزیں
صحیح عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے، نہ یہ چیزیں ثابت ہیں اور نہ اس کے پیچھے صحیح عقیدہ ہے۔ روایت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے کہ آپ نے اس قبر پر جس پر عذاب ہو رہا تھا، دو قبر والوں پر آپ نے لا کر کے رکھ دیا تھا، ہے نا، وہ کھجور کی شاخ لکڑی کو دو حصوں میں چاک کر کے، ہے نا، ایک اس کی قبر پر ایک اس کی قبر پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لیے میں نے ایسا کیا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور میں نے اس لیے کیا ہے کہ شاید ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، ان کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ تو یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، اس کو معلوم ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، اور کس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ یہ کام کرے تو عذاب ہلکا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، آپ کے ساتھ خاص تھا، آپ کی سنت تھی، یہ کام آپ کے لیے تھا، اسی لیے یہ کام بعد میں بھی کسی نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام کی سیرت میں ہم کو نہیں ملے گا کہ کسی نے لا کر کے ہری ہری گھاسیں لا کر کے رکھ دیا ہو، ہری ہری لکڑی لگا کر کے شاخ لا کر کے رکھ دیا ہوگی، جیسے جیسے سوکھے گا ایسے ہی عذاب کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ ہاں ایک بات ہے، سر کی طرف تاکہ قبر کا پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، کوئی اسے عام زمین نہ سمجھے، ہموار زمین نہ سمجھے، بلکہ اسے پتہ چلے گزرنے والوں کو کہ یہ قبر ہے۔ سر کی طرف کوئی پتھر وغیرہ لا کر کے رکھ دینا ثابت ہے، قبر کے پاس سر سرہانے کی طرف کوئی پتھر لا کر کے بطور نشان صرف یہ بتانے کے لیے کہ قبر ہے اور یہ سرہانا ہے اس کا، تاکہ آدمی اس پر چلنا نہ شروع نہ کر دے، بیٹھنا شروع نہ کر دے، اس کو رونقنا اور اس کی ناقدری کرنا شروع نہ کر دے، اس نشانی کے طور پر یہ قبر ہے، پتھر رکھنا ثابت ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں صحیح روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت کی اور آپ نے دفن کرنے کے بعد پتھر منگوایا کہ پتھر لے کر کے آؤ، سرہانے رکھ دیا جائے۔ اور جب پتھر لانے کے لیے لوگ گئے تو پتھر نہیں اٹھا پا رہے تھے، پتھر وزنی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے ہاتھ لگا کر اس پتھر کو اٹھایا اور لا کر کے رکھا۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہی، لیکن دونوں طرف نہیں، بعض لوگ دونوں طرف، سر کی طرف پیر کی طرف، یہی ہے، ایکسٹرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اور صرف اتنا ہی کرنا ہے جتنی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی بتلائی ہے، تو اتنا کر دینا ہے۔ یہ کام مکمل ہو گیا۔ پانی بہانے کا ثبوت ہے مٹی کے اوپر تاکہ مٹی بیٹھ جائے، ہے نا، ثابت ہے، پانی منگوا کر کے بہا دیا جائے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ بعض روایتوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لا کر کے ڈال دینا بھی ثابت ہے، تاکہ دھول والی مٹی اگر رہے گی تو وہ اڑ جائے گی ہوے سے، ہے نا، تیز ہوا سے دھول اڑ جائے گی، لیکن کنکریاں رہیں گی، ہے نا، تو یہ نہیں اڑے گی وغیرہ۔ اس طریقے سے یہ باتیں، یہ چیزیں استعمال کرنا، اس طرح کے عمل کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دفنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، مغفرت کی اور ثابت قدمی کی، مغفرت کی اور ثابت قدمی کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ اور ابھی جب دفنایا جاتی ہے، دفنانے کے بعد ہم یہاں سے ہٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ کر کے اس سے سوال کریں گے، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے، یعنی سوالوں کا جواب دے لے جائے، اللہ سے دعا کرو۔ تو استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت یا واسألوا له التثبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا اور ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ اب یہاں بھی اختلاف کیا جاتا ہے کہ بھئی اجتماعی مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے۔ اب دیکھیں، روایتوں سے تو کہیں پتہ نہیں چلتا کہ اجتماعی مانگنا چاہیے، اور نہ یہی پتہ چلتا ہے کسی روایت میں ایسی وضاحت ہو کہ نہیں اکیلے ہی مانگنا چاہیے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر واضح ہے کہ اصل یہی ہے کہ جب اجتماعی نہیں ثابت ہے تو اجتماعی نہ مانگا جائے، بچا جائے۔ اختلاف سے بچنے کے لیے ہر آدمی دفن کرنے کے بعد اللہم اغفر لہ وثبتہ، اللہم اغفر لہ وثبتہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرما، اس طرح سے دعا کر کے، ہے نا، نکلتا چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کہیں اجتماعی طور پر بھی دعا کی جاتی ہے، کبھی کی جاتی ہے، ایک عادت نہیں بنا دی جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ایک عادت بنا دی جائے کہ ہمیشہ اجتماعی دعا ہو قبر کے پاس، جب تک امام صاحب یا جنہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے وہ اٹھا کر کے ہاتھ اور سب کو بلا کر کے نہیں کہیں گے آؤ آؤ بھائی دعا ہونے جا رہی ہے، تب تک لوگ دعا نہیں کریں گے۔ یہ عادت اگر بن جائے گی تو پھر یہ بدعت کے حکم میں آ جائے گی۔ لیکن اگر
انفرادی طور پر لوگ الگ الگ دعا کرتے ہیں اور کبھی اجتماعی طور پر بھی کر لیتے ہیں، عام عادت اور طریقہ نہیں بن گیا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ روایت میں ایسی کوئی تعین نہیں ہے کہ یہی کر سکتے، اس کے سوا نہیں کر سکتے۔ اولا اور بہتر یہی ہے کہ انفرادی طور پر ہی دعا کرنے پر ہی اکتفا کیا جائے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اور جہاں تک رہی بات بدعات کی، تو بدعتیں تو بہت زیادہ ہیں، بدعتیں بہت زیادہ ہیں، اور جنازے کے حوالے سے جو بدعتیں خاص طور پر جو مشہور ہیں، معروف ہیں، اس کے اندر ماتم وغیرہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ ماتم وغیرہ کرنا، میرے بھائیوں دیکھیے، کسی کی وفات ہو جائے تو خبر دینے میں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ خبر دینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں کی وفات ہو گئی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ موحدین جنازے میں حاضر ہوں اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی، اپنے بہن کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس مردے کے بارے میں اس کی پوری تاریخ، اس کی پوری سیرت، یہ فلاں ایسا تھا تو فلاں ایسا تھا تو بڑا مثال کے طور پر دین داتا تھا، بڑا سخی تھا، فیاض تھا، اللہ والا تھا، تہجد گزار تھا، ایسا، یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں بولنا جائز نہیں ہے۔ پھر یہ چیزیں اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں بولے گا، بتائے گا اس کی پوری تاریخ، اس کی پوری سیرت اور اس کی خوبیاں وغیرہ وغیرہ چلا کر کے لوگوں کو بتلائے گا، یا مثال کے طور پر شیئر بھی کرے گا۔ آج کل تو چلانے کی شکل یہ بھی ہے کہ میڈیا پر نشر کیا جائے اسے، تو اسے نعی محرم کے حکم میں داخل کر دیا جائے۔ یعنی وہ کیا ہوگا؟ ایسی نعی، ایسی خبر مردے کے بارے میں جو خبر دینے کا طریقہ درست نہیں، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایسے ہی جنازے کی بدعات میں سے ایک بدعت کیا ہے، جو ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں چلتی ہے، کہ وہ جنازے کے فوراً ہی، دفنانے کے فوراً بعد قبر کے پاس ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں مرحوم کا اتنے بجے فلاں جگہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ قرآن خوانی کرنا، قرآن پڑھوانا جمع کر کے یا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ آدمی کی وفات کے بعد اس پر اس کے کسی گھر میں اکٹھا ہو کر، اس کے گھر میں کسی اور جگہ اکٹھا ہو کر قرآن پڑھا جائے یا پڑھوایا جائے، یا مثال کے طور پر قبر پر بھی جا کر کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یا مثال کے طور پر قبر پر لوگ جا کر کے اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب بدعتیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ ایسے ہی جنازے کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ لوگ قبر پر روشنی کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، یا آج کل جو ہے نا کنکمے وغیرہ ایجاد میں وجود میں آ گئے ہیں، کنکمے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدعت کے قبیل سے ہیں سراسر۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ قبروں پر لے جا کر کے پھول چڑھاتے ہیں، پھول پورا جو ہے نا چادر ہوتی ہے بنی ہوئی جالی دار پھولوں کی، اسے لے جا کر کے چڑھاتے ہیں، ہے نا۔ لوگ ٹھنڈا پانی لے جا کر کے ڈالتے ہیں، یا بعض لوگ دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اسے تلقین کرتے ہیں۔ لوگوں نے اسے دنیا کا معاملہ بنا رکھا ہے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ اب قبر میں جانے کے بعد وہ معاملہ دنیا سے مختلف ہے، وہ برزخ ہے، اس کا معاملہ، اس کی کیفیت دنیا کی کیفیت سے بالکل الگ تھلگ ہے، بالکل الگ تھلگ ہے۔ لوگ اسی لیے تلقین کرتے ہیں، اسی نظریے سے کہ فرشتے سوال کرنے آئیں گے ابھی اور اسے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو، کیا عقیدہ رکھتے ہو، دین کیا ہے، تو چلو میں یہاں سے اس کو بتاؤں، یہاں سے اس کو میں باہر سے کھڑے ہو کر کے بتاؤں، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ تلقین کرتے ہیں لوگ لا الہ الا اللہ کرنے کی، محمد رسول اللہ کہنے کی۔ تو یہ ساری چیزیں ایک تو بدعت ہیں، اور بدعت کے علاوہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے اس کے اندر، بہت بڑی بدعقیدگی۔ اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ برزخ کی زندگی کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہم دنیا سے زمین پر بیٹھ کر کے باہر قبر کے باہر کھڑے ہو کر کے کیا اندر والے کو تلقین کر سکتے ہیں اور فرشتوں کا جواب دے گا؟ میرے بھائیوں، وہ حساب و کتاب اس کا ہوگا جو زندگی میں کر کے گیا ہے۔ اگر وہ دنیا میں صحیح ایمان و عقیدے والا نہیں تھا تو پھر اس کے لیے ہماری تلقین سے جواب کا مسئلہ آسان نہیں ہو سکتا ہے، نہ جواب پہنچے گا اور نہ یہ چیز اس کے کام آ سکتی ہے، اور نہ وہ جواب دے پائے، نہیں جواب دے پائے ہمیں۔ اس لیے جس ایمان کے ساتھ گیا ہے اس ایمان کے ساتھ ہی وہ ہے نا، وہ قبر میں بھی منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے گا، اور وہی معاملہ حشر اور نشر کے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ ایسے ہی ایک بدعت یہ بھی ہے، نوحہ کرنے والی، پیٹ کر چلا کر کے رونے والی، ہائے میرے شوہر، ہائے میرے فلاں، ہائے میرے بیٹے، ہائے میری بیٹی، ہے میرے ابا جان، امی جان، جو یہ طریقہ چل رہا ہے میرے بھائیو، یہ بہت خطرناک، بہت سنگین مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی روش ہے، جاہلیت کا یہ کام ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاہلیت کے کچھ کام ایسے ہیں جو اسلام کی آمد کے بعد، میری آمد کے بعد، سنت کے بعد بھی اس امت کے کچھ لوگ نہیں چھوڑیں گے. اس میں سے کیا ہے؟ النیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا، وہی چیخنا چلانا، سر پیٹنا، گریبان پھاڑنا، چیخنا چلانا وغیرہ جو چلتا ہے، یا مثال کے طور پر اس کی خوبیاں گنا گنا کر کے رونا، یہ ساری چیزیں بالکل درست نہیں ہیں. بدعتوں میں سے ایک تو بدعتیں جنازے کے درمیان میں بھی ہیں، اور ایسے تو بہت ساری چیزیں جیسا کہ ہم نے عرض کیا. ایک شکل یہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب جب بیوی کی وفات ہو گئی ہے تو شوہر جو ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا، یا شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی ہے. کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا. نکاح کس نے توڑا؟ نکاح جیسے ہوا تھا آج تک بیٹھا، آج تک پڑا ہوا ہے. نہ تو شوہر نے طلاق دیا، نہ بیوی نے کھلا لیا، نہ قاضی نے فسخ کیا، تو نکاح ٹوٹا کیسے؟ نکاح جیسے تھا ویسے آج بھی، ابھی بھی اس کی بیوی گھر سے وفات پا گئے، مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن بھی وہ اس کی بیوی رہے. نکاح نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا، کوئی کام ہوا نہیں ٹوٹے گا کیسے؟ تو یہ عجیب و غریب عقیدہ بنا ہوا ہے. سارا زمانہ جو ہے نا وہ اس کا دیدار کرواتے ہیں، باقاعدہ دیدار کرواتے ہیں. دفنانے کے بعد چہرہ کھول دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ قبر میں بھی لے جا کر کے چہرہ کھولا جاتا ہے. جو لوگ وہاں نہ دیکھ سکے ہوں وہ یہاں دیکھ لیں فلاں کو، ٹھیک ہے؟ تو مردوں کو تو دکھاتے ہی ہیں، عورتوں کو بھی دکھاتے ہیں. یعنی عورت کا جنازہ ہو تو اس کا بھی چہرہ کھولتے ہیں، اسے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہتے ہیں آ کر کے دیکھیں. اس میں گھر کے لوگ بھی ہیں، باہر کے لوگ بھی ہیں، محرم بھی ہیں، غیر محرم بھی ہیں. یہ تو ایک طرف بدعت بھی ہے جنازے کے اس مسئلے میں، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا منکر ہے میرے بھائی، منکر ہے. کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم؟ شوہر کے لیے ناجائز کر دیا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اور دوسروں کے لیے دیکھنے کے لیے باقاعدہ لائن لگتی ہے اور اس کا انتظام کیا جاتا ہے کہ لوگ یہاں سے دیکھ کر کے یہاں سے باہر نکل جائیں. کس قدر حیرت ناک بات ہے جو لوگوں کے یہاں رائج ہے. ایسے ہی ہے نا اور بھی مسائل ہیں. خیر ایسے ہی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ جو گھاس لا کر کے رکھی جاتی ہے، کوئی ہری گھاس یا پھول کا پھول کی کوئی شاخ لا کر کے اس کے سر کی طرف رکھی جاتی ہے، اس کے پیر کی طرف رکھی جاتی ہے، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو ٹھنڈک ملے گی، اس کو ٹھنڈک پہنچے گی، اس کو آسانی فراہم ہوگی، اس کے عذاب میں جو ہے وہ تخفیف ہو جائے گی، عذاب کی شدت سے یہ بچے گا. اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے اور حرام ہے، بدعت ہے. تیسرے دن کی تعین کر کے، 10ویں دن کی تعین کر کے، 40ویں دن کی تعین کر کے، سال کی آمد پر جو فنکشن کیے جاتے ہیں، جو پروگرام کیے جاتے ہیں، کھانے کھلانے پلانے کا، کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب بدعت ہے. نہ اسلام کے اندر کوئی تیجا ہے، نہ اسلام کے اندر کوئی سوئم ہے، دوئم ہے، نہ اسلام کے اندر کوئی قرآن خوانی ہے، نہ اسلام کے اندر کوئی 10واں ہے، نہ اسلام کے اندر کوئی 40واں ہے، نہ اسلام کے اندر کوئی برسی ہے. ایسا کوئی بھی دین اسلام کے اندر عطا پتہ نہیں ہے. اور کسی بھی جگہ پر، نہ کسی کے پیدا ہونے پر، نہ کسی کے مرنے پر، نہ کسی کی شادی ہونے پر، نہ کسی کا عقیقہ ولیمہ ہونے پر، کسی بھی مناسبت پر کوئی ایسی رسم اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. تو یہ ایسی بدعتیں ہیں جو بہت سختی کے ساتھ مسلمانوں میں رائج بھی ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ لوگ اس پر کاربند بھی رہتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کی سب بدعت ہیں. ایسے ہی قبروں کے اوپر جو مسئلہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، کہ باقاعدہ قبر کو پختہ بنانا ہے نا، اس کو چونا کاری کرنا، اس کو مضبوط کرنا، یا اس کے اوپر لے جا کر کے مثال کے طور پر اسے ایک بالش سے اونچی کرنا، یہ سب بھی کیا ہے؟ بدعت ہے، بدعت ہے. ایسے ہی لوگ باقاعدہ کتبہ لے جا کر کے لگاتے ہیں، فلاں تاریخ کو پیدائش ہوئی تھی، فلاں تاریخ کو وفات ہوئی تھی، تاریخ پیدائش فلاں، تاریخ وفات فلاں، بمقام فلاں. بعض قبروں قبرستان میں جانے کے وقت ایسا بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ اس کی موت کا پس منظر بھی لکھا جاتا ہے، فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں کار حادثے میں وفات ہو گئی، یا فلائٹ کریش میں وفات ہو گئی، ایسا ہو گیا، یہ سب بھی لکھا جاتا ہے. کیا ہے میرے بھائیوں؟ لکھنے سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قبروں کو پختہ کرنے، قبروں کو اوپر اٹھانے، قبروں پر چراغاں کرنے، یا قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا. جو کتبہ وتبہ لگایا جاتا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے اسلام کے اندر، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے بھائی اس کی موت کس کو بتانے کے لیے لکھا جا رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو پیدائش ہوئی تھی، فلاں تاریخ کو وفات ہوئی؟ کس کو بتانا؟ کس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی وجہ نہیں. اس لیے طریقہ جو چل رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب بدعت کا طریقہ ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. رہی بات قبر کو اونچے کرنے کی،
تو یہ بھی بہت بڑی بدعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ حضرت علی بن ابی طالب کو باقاعدہ بھیجا تھا کہ جاؤ پورے شہر کا دورہ کر کے دیکھو، جہاں بھی کوئی مجسمہ بنا ہوا نظر آئے ہے نا، مورتی نظر آئے، اسے توڑ دو، اور جہاں کوئی قبر ہو، مورتی نہ ہو اور قبر ہو لیکن وہ اونچی بنی ہے نا، مشرف یعنی اونچی قبر ہو، اسے بھی کیا کرو، برابر کر دو، برابر کرو یعنی اتنا توڑ کر کے نکال دو کہ وہ ایک بالش کے برابر باقی بچے، اس کے اوپر کا حصہ ختم کر دو۔ تو وہاں تک ہمیں کرنا ہے جہاں تک سنت کی مخالفت ختم ہو جائے، سنت پر ہی عمل کرنا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ بہت جلدی بہت سرسری طور پر چند باتیں جنازے کے احکام مسائل سے متعلق اور اس کی بدعات سے متعلق ہم نے رکھا ہے۔ ہم نے حافظ صاحب سے پہلے ہی کہا تھا کہ موضوع 3 گھنٹے 4 گھنٹے سے تعلق رکھتا ہے، کسی ایسے درس کا موضوع نہیں ہے، مستقل ورکشاپ کا موضوع ہے، تاکہ اس میں عملی طور پر مشق بھی کرائی جائے، کفن وغیرہ کا طریقہ، دفنانے کا طریقہ، نہلانے کا طریقہ، وہ سب ایک بار لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا جائے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سے علم ہو جائے۔ لیکن آپ نے سنا ہے، آپ احساس کریں کہ اس میں کون سی چیز مشکل ہے؟ کوئی چیز مشکل نہیں، نہ نہلانا مشکل ہے، نہ کفنانا مشکل ہے، نہ دفنانا مشکل ہے، لیکن کسی کی وفات ہو جائے تو کوئی نہلانے والا جلدی نہیں ملتا ہے، کوئی کفنانے والا جلدی نہیں ملتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، کوئی پروفیشنل آئے گا تو پروفیشنل کوئی ملتا ہے تو وہ کوئی بدعقیدہ ملتا ہے، کوئی سنت سے دور آدمی ملتا ہے، بدعات پر چلنے والا آدمی ملتا ہے، اور ہم مجبور ہوتے ہیں کہ اس کے اشارے پر چلیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر، اپنے سماج، اپنے محلے، اپنے علاقے میں میرے بھائیوں قیادت کا رول ادا کریں، آگے بڑھیں، اس لیے آگے بڑھیں تاکہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہماری مسلمان بہن ہے، اس کی وفات ہو گئی ہے، اس کی آخری رسومات جو ہیں، غسل دینے، کفن دفن، جنازے کی نماز، یہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آدمی زندگی بھر سنت پر چلتا رہا اور اس کے جنازے کا مسئلہ جب آیا تو جنازہ تو اہل حدیث میں پڑھایا، لیکن غسل دینے والا بدعتی نہ جانے کس طرح سے غسل دیا، کفن پہنانے والا بدعتی نہ جانے کس طرح سے کیا نام ہے اس کو کفن پہنایا گیا، اور لے جاتے وقت نعش کو نہ جانے کون سی رسم ادا کی گئی، مٹی ڈالتے وقت نہ جانے کون سی بدعت لائی گئی۔ تو یہ حیرت کی بات، ہم قیادت کا رول ادا کریں، آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کا چلن عام ہوگا اور بدعتیں پیچھے جائیں گی، بدعتیں دبیں گی، سنتوں کا چلن ہوگا، سنتیں عام ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے، آگے بڑھیں گے تو پروفیشنل لوگوں کا کام ختم ہو جائے، اس سنت کے ساتھ، سنت کے مطابق جو ہے نا جنازے کے احکام مسائل جاننے والے ہمارے بھائی ہیں، ان کی کوششوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنت کے مطابق یہ سارے کام انجام دیے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے احکام اور مسائل زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پہلو پر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موت کا مسئلہ، کفن دفن کا مسئلہ، جنازے کا مسئلہ، یہ مسئلہ بھی زندگی کا نہایت اہم مسئلہ ہے۔ ہم سب کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہے نا اس کام کے لیے آگے بڑھیں، تیار رہیں اور سنت کا علم حاصل کریں کہ ہمیں یہاں پر بھی سنت کے مطابق ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کی توفیق عطا فرمائے، اسے سیکھنے کی، سکھانے کی، عمل کرنے کی، برتنے کی اور عملی طور پر اسے عام کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا